We are here to welcome our honorable guests. You will be glad to listen today one of the great persons of our country, Dr. Asghar Qureshi. First of all, I'll call my colleague Javed Ashraf Saab. Javed Ashraf Saab, please present a bouquet to Qureshi Saab. Asghar Saab, please come and present a bouquet to Kazmi Saab. Bismillahirrahmanirrahim. This is a welcome address. थोड़ा सा उर्दू में और फिर थोड़ा सा इंग्लिश में. मीर तकीमीर के और आगे मुसव्वर वाली दिल्ली से रोज़े रोशन की तरह उभरने वाला एक आम आदमी हमारे गुजरे करके हिंदुस्तान के 3 सबसे बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स सदर जमहूरिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर, 3 बड़ों में से एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया आज खुदाबख्श की अजीम धरोहर को एक और अजमत बख्श रहा है, जिसने अपनी आमद से लाइब्रेरी को अजीम तर बना दिया है और अपनी पेशकश से आपके दिलों के दरवाजे को खटखटा के आप में से हर एक के दिल दिमाग की खिड़कियों को खोल के आपको भी ज़हनी तौर से अजीम तर बनाता जाएगा. लायक सद एहतराम डॉक्टर एसगार कुरैशी साहब को बिहार, पटना, खुदाबख्श लाइब्रेरी और शाइस्ता सबकी तरफ से दिल से खुश आमदीद. जी चाहता है एक बात कहूँ, अपने से आपसे कहूँ और सबसे कहूँ कि एक मिशन ज़रूर अपने सामने रखिए जिससे आदमी हमेशा के लिए जिंदा रहे. एक छोटा मिशन जिसे इमीडिएट कह ले और एक लॉन्ग टर्म मिशन. इमीडिएट मिशन था चीफ इलेक्शन कमिश्नर का यानी शानदार इलेक्शन कराना और हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत की साख कायम कर देना. ये साख आज तक कायम है. चीफ इलेक्शन कमिश्नर से हट के अब दूसरा मिशन शुरू होता है याकूब कुरैशी का मिशन, हिंदुस्तान को दुनिया की महान सेक्युलर डेमोक्रेसी वाली कौम बना देना और दुनिया वालों को बताना कि मैंने अपने अहद में बेहतर और बरतर हिंदुस्तान छोड़ा है जिस पर मैं फख्र कर सकता हूँ, गर्व कर सकता हूँ. सारे हिंदुस्तानी फख्र कर सकते हैं इस बात पे. बस ऐसे ही एक छोटा सा मिशन मेरे पास है, खुदा बख्श की कुछ खिदमत करके उसे दुनिया की बड़ी लाइब्रेरियों के दर्जे पर कायम रखना. मैंने ये नहीं कहा कि खिदमत करके ये बड़ी लाइब्रेरी बनाना है, बल्कि ये कि इसी साख जो दुनिया में कायम है कम से कम उसे बरकरार रखना. ये छोटा मिशन नहीं, मेरे लिए यकीनन बड़ा मिशन है, मगर इसी खिदमत के साथ साथ मैं नहीं भूलती कि मेरे चारों तरफ आग है, खून है, लूट है, नफरत है. और वो आदमी जिसे मिर्जा गालिब इंसान बनाना चाहते थे, बेचारे मिर्जा को क्या मालूम कि वो आदमी तो अब जानवर बन गया है. बस मेरा लॉन्ग टर्म मिशन ये है कि मैं जानवर को बल्कि दरिंदे को आदमी बनाने के लिए खुदाबख्श लाइब्रेरी में महफूज विजडम को एक एक दिल में पैवस कर दूँ, फिर इसके मदानिश से दिल निखरते चले जाएं, प्यार मोहब्बत से सरशार होते जाएं और नई सुबह तुलू होने लगे, जिसके लिए मैं जीना चाहती हूँ, मरना चाहती हूँ. और इसके लिए मेरे पास बस एक रास्ता है, आज के हिंदुस्तान के लिए तन्हा रास्ता कि मजहब या धर्म हिंदुस्तान का बुनियादी कल्चर है, उसके दस-नस में समाया हुआ है, जो इंसान का सबसे शरीफ जज्बा है, शरीफ कल्चर है. जिस गंगा जमनी कल्चर को सियासतकारों ने उचक लिया है, उसके लिए एक दूसरे के धर्म को, मजहब को समझने के लिए हमें से हर एक अपनी अपनी जगह कोई इक़दाम करे, इनिशिएटिव ले. बस मुझे इतना ही कुछ कहना है, तफसील फिर कभी. इस दरमियान में आप सब सोचते रहें कि जानवर को आदमी बनाने के लिए मुझे, आपको, हम सबको अपने आप को भी समझना है और दूसरों को भी. उसका कीवर्ड सिर्फ एक कीवर्ड है, शराफत से जीना. टू लिव एंड लेट लिव जेंटली.
اس پر سوچتے رہنا ہے، ہمیں سوچتے رہنا ہے اور پھر کچھ نہ کچھ پازیٹیو نکل کے آتا رہے گا. اب کچھ تھوڑا بہت انگلش میں. I seek the privilege to extend a hearty welcome to Dr. S.Y. Qureshi, former Chief Election Commissioner of India, who is to deliver Khudabakhsh annual lecture today on democracy and importance of minorities. To many of us, it is a memorable occasion. It will prove to be a historic lecture. Dr. Qureshi, our revered speaker, is such an eminent figure of the country that who needs no introduction. However, his biodata has already been accessible to you. I welcome to Mr. M.A. Kazmi, former IG Government of Bihar, and I request him to preside the occasion. My hearty welcome to the guests who have gathered here to listen to one of those great persons of the country who have contributed immensely to make India a great nation. May I repeat, it's a pleasure and privilege to welcome you all on my behalf and also on behalf of my colleagues at Khudabakhsh Library on this memorable day. The Khudabakhsh Oriental Public Library, founded in 1891 by Khudabakhsh Khan, the illustrious son of Bihar, is known all over the world for its unique collection of manuscripts, about 21,000 in number, written on paper, palm leaf, deer skin, cloth, and sundry material. At the same time, it has about 3 lakh printed books in Arabic, Persian, Urdu, English, Hindi, besides quite a few in German, French, and some in Punjabi as well. It also has more than 2,000 paintings, rare paintings of different Indian and Central Asian schools of art. 3,000 letters of eminent persons in their own handwriting are available in this library. This includes Tagore, Gandhiji, and Nehru. At the same time, it also has a modest collection of antiques and art objects numbering about 250. The library combines the twin feature of a center of research in Oriental studies and a public library catering to the needs of students, youth, as also the senior citizens. There are 2 reading halls, one a spacious research hall exclusively for the scholars in the main library, wherein by the precious dharovar on either side of the scholars' seatings. The outer green bed is occupied by a large general reading hall called after the name of Lord Curzon, the great academician Viceroy Curzon, which serves the cause of students who are preparing for civil services and other competitions. The library provides them enough material for their preparations. The library, with a long history of more than a century, has been trying to work towards conservation and dissemination of the intellectual heritage of the past, as also to meet the requirements of modernization and technical advancement. A major step has been the digitization of rare manuscripts and printed books. About 10 lakh pages of the manuscripts have been digitized and converted into computer-readable format. An entire collection of printed books has been catalogued and is available on the library's website, which may enable readers and scholars all over the world to access the library's catalogue. Manuscripts are our cultural heritage. Our objective is to create awareness about these manuscripts, their preservation and dissemination. Dissemination of knowledge preserved therein. For the purpose, besides digitization, conservation, we aim at a higher permanent preservation of knowledge contained in these manuscripts by publishing them after getting them critically edited or translated into English and Hindi languages. For this, research fellowships are offered to genuine scholars drawn from different universities. The library has already started a translation division as well. Besides a quarterly journal, the library has its own publication division from where thematic researches are brought out. Through our academic activities, the library aims at making the man more humane, more wise, taming the brute in man, thereby turning the nation into a glorious lighthouse for the humanity. Mr. Ghalib longed for making the army an insan when he said, I hope you remember, बस के दुश्वार है हर काम का आसान
welcome you all most cordially. Thank you very much. Yes, Dr. Dashi to kindly start his presentation. नाज़मी साहब, बेदार साहब, ख़वातीन हज़रात, मैंने खुदावंद लाइब्रेरी के बारे में बहुत सुना था और यहाँ तो बड़े रेयर मैन्युस्क्रिप्ट और किताबें नहीं, यहाँ तो बड़ा तो रेयर और नया दोस्त भी मिलते हैं। मुझे कॉलेज के एक दोस्त यहाँ आरिफ हुसैन साहब जिसको ये मैंने नहीं सोचा भी नहीं था। यहाँ आने का मुझे मौका मिला, ऐसा चीज़ें मुझे मदद किया, मुझे बहुत खुशी है, मुझे बड़ी इज्जत महसूस होती है। तो मैंने यहाँ लिखा इतना नया खजाना आपके पास है। थोड़ा सा हैरानी हुई जान के कि यहाँ के लिए ये खजाना है, इसको कोई इंश्योरेंस नहीं है, इसकी कोई सिक्योरिटी नहीं है। सड़क से उठा के 3-4 गार्ड आपने लगा दिए, जो वर्दी पहन के रिक्शा छोड़ के गार्ड बन गए, ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। ये तो जो फोर्स नेशनल म्यूजियम को गार्ड करती है वो उस टाइप की फोर्स भी यहाँ होनी चाहिए, यानी CISF। मैं ये रिकमेंड करूँगा, आप लिखिए, सरकार को लिखिए, जरूरत पड़ेगी मैं सेक्रेटरी मिनिस्टर ऑफ कल्चर से बात करूँगा कि इसको सिक्योरिटी को अपग्रेड करें। शायद सर जी ने मुझे उर्दू में बोलने की इजाज़त दी, प्रेजेंटेशन मेरी अंग्रेजी में है तो दोनों का उसमें काम हो जाएगा। मैंने तो लेक्चर तैयार किया था डेमोक्रेसी पे, लेकिन कल मेरी से 2 घंटे गुफ्तगू हो रही थी, वो तालीम पे होती रही। तो उन्होंने कहा साहब ये छोड़िए, तालीम पे बात कीजिएगा, आपकी जो एक्सपीरियंस है। तो वो जो अभी फिलहाल तो इसी से काम कर रहे थे। हिंदुस्तान दुनिया की बिगेस्ट डेमोक्रेसी है। अक्सर कहते हैं वन ऑफ द बिगेस्ट डेमोक्रेसी, वन ऑफ द लार्जेस्ट। तो सबसे बड़ा अंडरस्टेटमेंट है। इंडिया इज द लार्जेस्ट बाय माइल्स, सेकंड लार्जेस्ट इज USA, जो हमसे 1/4 है। हमारे जितने लोग हैं, जितने वोटर्स हैं, यूरोप में 50 मुल्क हैं, सारे 50 मुल्क मिलके हमारा 60% है। अफ्रीका में 54 देश है, वो सारे मिलके हमारे 60% है। नॉर्थ और साउथ अमेरिका में 43 मुल्क हैं, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि इतने सारे मुल्क हैं, वहाँ पे 43 मुल्क हैं, वो सारे मिला के हमारे से 50% है। पूरा कॉमनवेल्थ 52 कंट्री, वो हमसे 70% है। तो 90 देश, 90 कंट्रीज रोल्ड इनटू वन इन इंडिया। और उसके बाद इतने अच्छे इलेक्शन होते हैं हर बार, तो हैरानी की बात है। हर ये मिरेकल से कम नहीं है। दुनिया भर में इसकी इज्जत है, इसकी शोहरत है, और हमें फख्र है कि मुझे भी इसको पूरी टीम को लीड करने का मौका मिला। जब डेमोक्रेसी, जब हमने 1950 में डेमोक्रेसी चुनी, तो वेस्टर्न वर्ल्ड जो था बड़ा हैरान हुआ। उन्होंने कहा कि ये लोग पागल हो गए, डेमोक्रेसी चलाएंगे। ऐसे क्यों सोचा उन्होंने कि उस वक्त 84% लोग अनपढ़ थे, इलिटरेसी थे, सोशल एंड कास्ट डिवीजन थी, हम लोग पटे हुए थे, पार्टीशन हो चुका था, लाखों लोग उसमें मरे थे, 565 प्रिंसली स्टेट थी, इंडियन नाम की कोई चीज नहीं थी। उन्होंने सोचा कि ऐसी सूरत में ये डेमोक्रेसी चलाएंगे, ये 6 महीने साल भर में ये लोग फ्लॉप कर जाएंगे, फेल हो जाएंगे। लेकिन हमने उन सबको गलत साबित कर दिया। दूसरी चीज आप देखेंगे कि हमने पहले दिन से मर्दों और औरतों को बराबर वोटिंग का राइट दिया गया। आपको इसकी इम्पोर्टेंस एहसास भी नहीं होगा, क्योंकि आपको ये नहीं मालूम कि USA ने कितने साल में औरतों को बराबर का हक दिया था? 144 साल बाद। मदर ऑफ इंडियन वर्ल्ड मॉडर्न डेमोक्रेसी UK,
انہوں نے 100 سال میں عورتوں کو برابر کا حق دیا تھا، اور ہمارے غریب ان پڑھ دیش نے پہلے دن سے عورتوں اور عورتوں کو برابر کا حق دیا۔ کئی بار ہم یہ سنتے ہیں جب ای وی ایم کا کنٹروورسی ہو رہی تھی کہ صاحب ایون امریکہ ڈزنٹ یوز ای وی ایم، ایون یورپ ڈزنٹ یوز ای وی ایم، آپ کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا ایون امریکہ نے تو 240 سال میں وومن پریزیڈنٹ نہیں کیا، ہم نے تو 19 سال میں پرائم منسٹر دے دی تھی۔ ہمارے تو کانگریس کے لیڈر نے تو 25 میں ہم نے کانگریس کی لیڈر تھی، جبکہ مارگریٹ تھیچر 300 سال کی ہسٹری میں ایک نیشنل پارٹی کے لیڈر بن گئے۔ تو کس کو کس سے سیکھنا چاہیے، یہ ہمارے لیے لیسن ہے۔ ہم چیزیں سکھا سکتے ہیں، دنیا کو ہم سے سیکھنا چاہیے، اور ہمیں اس کے اوپر گرو ہونا چاہیے، فخر ہونا چاہیے، یہ دوسرے پر ہے۔ باقی چیزیں میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح ہمارے کیا ہسٹری تھی۔ اگلا سلائڈ کریں۔ انڈیا perhaps the most diverse country in the world۔ دنیا کے سارے میجر مذہب یہاں موجود ہیں، 22 ہماری آفیشیل لینگویج ہے، 720 اسپوکن لینگویج ہے، ہزاروں ڈائلیکٹس ہیں، اور پھر بھی ہم ایک دوسرے سے بہت افیکٹولی کمیونیکیٹ کرتے ہیں، مل کے رہتے ہیں۔ ریلیجیس مائنورٹیز کے علاوہ لنگوسٹک مائنورٹیز، ایتھنک مائنورٹیز، کلچرل مائنورٹیز ہمارے ہیں۔ بلکہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ انڈیا تو لینڈ آف مائنورٹیز ہے، ایوری بڈی از اے مائنورٹی ہے۔ ایون ہندوز اور مائنورٹی 80% دیش میں ضرور ہے، لیکن کشمیر میں مائنورٹی ہے، نارتھ ایسٹ میں مائنورٹی ہے، پنجاب میں مائنورٹی ہے، تو ہر شخص ہندوستان میں کہیں نہ کہیں مائنورٹی ہے۔ تو مائنورٹی کے حقوق کو سمجھنا، ان کو سیف گارڈ کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اس قسم کی ڈائیورس ڈائورسٹی میں انکلوسیوٹی بیکم ویری امپورٹنٹ، کہ ہر شخص کو برابر حق ملنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک طرف ہمارے میں نے جو بتایا کہ 90 کروڑ ووٹر ہیں، لیکن 90 کروڑ ووٹر کو تو ہم پہنچتے ہیں جہاں کہیں بھی ہندوستان کے کسی بھی کونے میں، پہاڑوں میں، ندیوں میں، جنگلات میں کہیں بھی ہو، ہمارا پالیسی ہے کہ کسی بھی ایک ووٹر کو 2 کلومیٹر سے زیادہ چلنا نہ پڑے۔ اس وجہ سے ہمارا ایک پولنگ اسٹیشن گجرات کے گیر فارسٹ میں جو ایشیاٹک لائنس کے لیے مشہور ہے، وہاں صرف ایک ووٹر کے لیے ایک پولنگ اسٹیشن لگایا جاتا ہے، جہاں پہ 6 لوگوں کی پولنگ پارٹی ایک دن پہلے جا کے پولنگ اسٹیشن لگا دی۔ اگلے دن ہم اس کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ آئے گا کب ووٹ دینے، جب اس کا من ہوگا۔ پچھلی بار 2 بجے آیا، اچھا جب وہ ووٹ دے چکتا ہے اس کے بعد بھی ہم پیک اپ کر کے گھر نہیں جاتے، 5 بجے تک بولتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ قانونی طور پہ کوئی شخص بعد میں آ کے کہہ سکتا ہے کہ وہ جو آیا تھا وہ بوگس ووٹر تھا، ریئل ووٹر تو میں ہوں، تو ایک ڈسپیوٹڈ ووٹ ہوگا، اس ڈسپیوٹڈ ووٹ کا ہم انتظار کرتے ہیں تاکہ اس ڈسپیوٹ کو ریزالو کریں۔ ایک ووٹر کے لیے کہاں 90 کروڑ، کہاں ایک ووٹر، اور کئی ایسے پولنگ اسٹیشن ہیں 1 2 3 5 ووٹر ہیں، اور جہاں کے 3 دن 5 دن پیدل چل کے پولنگ پارٹی جاتی ہے تاکہ ہم ان کے ووٹ کو کیپچر کر سکیں۔ اب یہ ایک ووٹ کے لیے اتنا ایمفیسس، یہ صرف کوئی ڈرامٹک افیکٹ کے لیے نہیں ہے، اس کے پیچھے بڑی فلسفی ہے کہ ہر ووٹ قیمتی ہے، ہر ووٹ انویلیبل ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ ہی کا وہ ایک ووٹ سے ہندوستان کی قسمت ڈیسائڈ ہو، آپ کی کانسٹیٹیوئنسی کی قسمت ڈیسائڈ ہو۔ آپ کو یاد ہوگا واجپئی جی کی گورنمنٹ 13 دن میں گری تھی ایک ووٹ سے، یہ انٹرسٹنگ ایک کہانی ہے۔ انہیں دنوں جب یہ الیکشن کرائے تھے کہ 2008 میں راجستھان میں ایک لیڈر تھے سی پی جوشی، وہ کانگریس کے پردھان تھے، اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ اگر یہ جیتیں گے تو وہ چیف منسٹر بنیں گے۔ یہ ہار گئے ایک ووٹ، جب یہ ہار رہے تھے تو انہوں نے فون کیا ہمارے ریٹرننگ آفیسر کو کہ بھیا یہ جو پوسٹل بیلٹس ہیں یہ ان کی گنتی کر دو، کیونکہ پوسٹل بیلٹ پر پرچے پیپر ہوتے ہیں، باقی تو مشین ہے، مشین کو تو آپ 100 بار دبائیں گے وہی ریزلٹ بتائے گی۔
اس کو تو ری کاؤنٹ کا کوئی مطلب نہیں. آپ لیبر بیلٹ کو ری کاؤنٹ کر لیجیے 530 کے قریب سے. اس میں ٹھیک ہے کر دیتا ہوں, 15-20 منٹ لگے وہی رزلٹ. پھر فون آیا, انہوں نے کہا کہ صاحب جو آپ مشینوں سے ٹوٹل نکالتے ہیں ان کو ہاتھ سے جوڑتے ہیں لوگ, اس کی وجہ سے اس ہو سکتا ہے اس میں غلطی ہو گئی ہو, وہ ٹوٹل کو دوبارہ کر دیجیے. وہ دوبارہ کر دیتا ہوں, پھر 15-20 منٹ لگے, پھر وہی رزلٹ. تیسرا فون ان کا تو بہت بہت شکریہ, آپ نے میری ہر بات مانی. یعنی اب ان کو الیکشن پہ کی کریکٹنس پہ کوئی شبہ نہیں بچا کہ ہارے تو جنرلی ہارے, کوئی کسی نے بےمانی نہیں کی, کوئی مٹھے ہی نہیں. اب ایک انٹرسٹنگ کہانی ہے, بیوی نے ووٹ نہیں کیا تھا. یہ مجھے پتہ لگا بار میں نے نہیں سنا پڑا, تو میں نے ان کو فون کیا. میں نے کہا کہ جوشی جی, میں نے کہا آپ کی وائف نے ووٹ نہیں کیا, یہ کیا صحیح ہے؟ میں کہا صحیح ہے. کہنے کے اس دن میری بیٹی اور بیوی گئی تھی مندر گئے تھے, جو ذرا دور تھا وہ واپس نہیں آ پائے. ہمارے لیے یہاں 3 لیسنز ہو گئے کہ ایک تو اولڈ ایج میں ایوری ووٹ کاؤنٹس. دوسرا, you can't take even your family for granted. تیسرا, on the day of poll, the most important temple is the polling station. اب اس وقت نیتاؤں کو سب کو پتہ لگتی ہے, تو یہ اس سے امپورٹنٹ پتہ لگتی ہے کہ کس طرح ایک ووٹ سے کسی شخص کی, کسی ملک کی, کسی اسٹیٹ کی ڈیسٹینی چینج ہو سکتی ہے. اس لیے ہم کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ شاید آپ ہی کا ووٹ ڈیسٹینی ڈیسائڈ کرے گا. اس میں پیچھے نہ رہیے اور اس کو فالو کرنے چلے چاہیے. اس میں کانسٹیٹیوشنل سیفگارڈ ہے اور مائنورٹیز کے لیے فنڈامنٹل رائٹ ہمارے جو میں نے مینشن کیے 14, 19, 20, 21, 25, 28, اور کسی کی انٹیمیڈیشن الاؤڈ نہیں ہے جب وہ مائنورٹیز انکلوڈنگ شیڈیول کا, اور کوئی مارجنلائز نہ ہونے پائے. As I said, India is a land of minorities, and when I say minorities, it is not just religious minorities, there are all kinds of minorities, there are linguistic, ethnic, cultural, then we have people who are cultural tribes. سب سے بڑی minority تو women ہے, جن کے خلاف ڈسکریمنیشن ہوتا ہے. 48% ہے, لیکن ڈسکریمنیشن کی کوئی لمٹ نہیں ہے, ان کے خلاف وہ بھی minority ہے. With transgenders, یہ ان کی بھی ایک انٹرسٹنگ کہانی ہے. 2008 میں ہمارے پاس ایک ریپرزنٹیشن آئی ٹرانسجینڈرز کی کہ یہ ہم ووٹ سے محروم رہ جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جو ووٹ کا جو اپلیکیشن فارم ہے, الیکٹورل رول کا اپلیکیشن فارم ہے, اس کے اوپر آپ کے نام لگا جینڈر کا کالم ہے, میل اور فیمیل. دے آر نائدر. کیا لکھتے ہیں؟ میل بھی نہیں لکھ سکتے, فیمیل بھی نہیں لکھ سکتے, کیا لکھیں؟ Believe me, it took us just 30 seconds to fill in the third gender. ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ لکھو ادر, او میل فیمیل ادر. ایک اسٹروک میں بیکاز ہمارے پاس پاور تھی اور ہمارے پاس عقل تھی, ہمیں لا منسٹری کے انڈر سیکرٹری سے نہیں پوچھنا تھا, ورنہ جواب ہی نہ آتا. اسی وقت فیصلہ کر کے تھرڈ جینڈر کریٹ. بڑا ایک ان کی جو گنتی ہے 30 لاکھ سے لے کے 1 کروڑ 10-20 لاکھ تک اس کی جو رہی ہے, کیونکہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مسٹیریس کمیونٹی ہے. 5 سال بعد یہ کیس سپریم کورٹ میں گیا, انہوں نے بھی تھرڈ جینڈر پہ مہر لگائی, اور ہم نے اس کو وہ کہا تھا ادر جینڈر, انہوں نے اس کو تھرڈ جینڈر کہا کہ جو ان کی ڈیمانڈ ہوئی تھی کہ آپ کو ادر نہیں تو تھرڈ جینڈر بولو, اٹ از فائن, ہم کو کہتے تو ہم ہی کر دیں گے. سپریم کورٹ نے اس کو تھرڈ جینڈر کر دیا. اب پارلیمنٹ میں پچھلے ہفتے ایک بل آیا ہے اس کو اور ان کے رائٹس کو مربوط کرنے کے لیے, جس کے اوپر ان کو کچھ اعتراض ہے, کچھ چینجز انہوں نے مانگی ہے, وہ اس پر بھی ہو جائے گی. پچھلے دنوں ٹریبیون آرٹیکل بھی لکھا ہے کہ ٹرانسجینڈر کو مین اسٹریم کرنے کی کیوں ضرورت ہے. کانسٹیٹیوشن کے علاوہ ہمارے یہاں لیگل پروٹیکشن بھی مائنورٹیز کو کافی ہے, ایڈیکویٹ ہے. ایک تو کوئی بھی کینڈیڈیٹ اور پارٹی کیمپین کرتے وقت مذہب یا کاسٹ کے نام پہ اپیل نہیں کر سکتا, کیونکہ یہ ہمیں براہمنوں کو آپ مجھ کو ووٹ دو یا ہمیں مسلمانوں کو ووٹ دو, فوراً کرمنل کیس فائل ہوگا
اور ریپرزنٹیشن آف پیپل ایکٹ کا کیس فائل ہوگا اور ماڈل کورٹ کا کیس فائل. کوئی ہیٹریٹ ill will یہ ایڈمٹ ہی نہیں کرا سکتا آپ ڈفرینٹ کمیونٹیز اور کلاس. ریلیجیس انسٹیٹیوشن سے کیمپین نہیں کر سکتا. اور اگر شیڈول کاسٹ اور شیڈول کاسٹ کو ووٹ دینے سے کسی نے محروم کرنے کی کوشش کی تو جیل ہوگی. اور یہ ساری چیزیں قانون کے علاوہ MCC which is Model Code of Conduct اس میں پرسکرائب ہیں. Corrupt practices, fraud, manipulation punishable ہے. Division on the basis of caste and creed, undue influence by using official machinery, threat inducement. آپ کو یاد ہوگا اندرا گاندھی کا الیکشن کینسل ہو گیا تھا کیونکہ انہوں نے اپنے ساتھ الیکشن کیمپین میں اپنے ایک اسٹاف جو گورنمنٹ کا امپلائمنٹ میں تھا یشپال کپور اس کو اپنے ساتھ لے کے اس کی وجہ سے ان کا الیکشن کینسل ہوا اور جس کی وجہ سے ایمرجنسی ہوئی. ہندوستان کی ہسٹری چینج ہو گئی چھوٹے سے لاس کی وجہ سے علامت نہیں ہے. دین ریلیجیس ایکٹ بنا 1987 میں کہ ریلیجیس انسٹیٹیوشنز کا مس یوز نہیں کر سکتے پولیٹیکل پرپز کے لیے. پروویژن تو بنے سب سے بڑی معنی میں نے جیسے بتایا پہلے حقوق کے لیے ان کے لیے الگ کیوز پرووائڈ ہے. کئی جگہ ان کے لیے وومن کے لیے الگ پولنگ اسٹیشن ہے. پولنگ اسٹیشن کے اوپر ویمن آفیسر ہم اپوائنٹ کرتے ہیں تاکہ جو پردہ نشین عورتیں ہیں ان کو پرابلم نہ ہو کیونکہ ورنہ ووٹ دینے جائیں گے نہیں تو ان کو آئیڈینٹیفیکیشن تو کرانی ہے وہ تو لازمی ہے تو وہ اپنا شکل کسی عورت کو ہی چاہیے. یہ کیس تامل ناڈو چندبرا ہائی کورٹ میں کرا گیا. پھر ہماری عورتیں پردہ کرتی ہیں ہم لوگ کو نہیں کھینچوائیں. ہمارے پاس آیا وہ جن سے پوچھا تو کھینچوانا پڑے گا آئیڈینٹی کارڈ تو ملے گا. لیکن ہم نے ایک وعدہ بھی یہ نکالا کہ یہ جو ہم الیکٹورل رول جو دیتے ہیں پولیٹیکل پارٹی کو ایک تو ہم پرنٹ دیتے ہیں اور ایک اس کی سافٹ کاپی دیتے ہیں. ہم نے کہا سافٹ کاپی میں عورتوں کا فوٹو نہیں ہوگا کیونکہ اس کو مارف کیا جا سکتا ہے اسے ہم کھیل سکتے ہیں ڈاکٹر کہہ سکتے ہیں. پرنٹنگ جو ہے تو چھوٹا سا فوٹو ہے جس ٹائم کا ایک چھوٹا سا فوٹو ہے اس کو کوئی گزاری نہیں کیا کر سکتا وہ ادا ہو گیا. ووٹ نے مانا کمیونٹی نے مانا سب نے مل کے اس کو رول بنا دیا ہے. تو ویمن پولیس فورس کا استعمال کرتے ہیں جہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ عورتوں کے ساتھ زیادہ پرابلم ہونے کے گنجائش ہے. ہم نے پچھلے دنوں ایک ووٹر ایجوکیشن ڈویژن بنائے اور عورتوں کو خاص طور سے ٹارگیٹ. میں نے خوش قسمتی سے میں 5 سال ویمن اینڈ چائلڈ ڈیولپمنٹ منسٹری میں کام کیا. وہاں پہ میری جینڈر سینسٹائزیشن ہوئی. ایک چیز جو آپ میں سے بہت سارے لوگ مجھے پتہ لگا IAS کی تیاری کرتے ہیں اور وہاں پہ بڑی کنٹروورسی ڈبیٹ رہتی ہے جنرلسٹ ورسز اسپیشلسٹ. کیا ہے جنرلسٹ سروس ہے تھوڑا تھوڑا سا سب کچھ جانتے ہیں لیکن ڈیٹیل میں تو کچھ بھی نہیں جانتے. بات ٹھیک ہے لیکن شاید یہی برٹش گورنمنٹ کا ڈیزائن تھا کہ ٹاپ پہ جو ہو اس کے پاس جنرل ویژن ہونا چاہیے براڈ ویژن ہونا چاہیے ٹنل ویژن اس کا نہیں ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں یہ بڑی بات کس کو ہے. میں تو ہسٹری کا اسٹوڈنٹ ہوں ہمارے بھائی کے ساتھ اور لیکن آج ایگریکلچر میں ہے کل IT ڈپارٹمنٹ میں پھر پاور ڈپارٹمنٹ میں ہے. نتیجہ یہ ہے کہ آپ ٹاپ پوزیشن میں ہوتے اور ان پڑھ اور جاہل ہوں تو آپ کی تو کیا عزت ہوگی اس محکمے میں. پڑھنا پڑتا ہے اور اتنا تیزی سے پڑھنا پڑتا ہے کہ یو ہیو ٹو لیڈ دیم بائی ایگزامپل. کہ آپ نے جب تک اس سبجیکٹ میں لیاقت حاصل نہیں کی تو آپ کی کیا عزت ہوگی. اور دوسرے ٹیکنیکل ایکسپرٹ آپ کے ساتھ ہوتے ہی ہیں آپ کو مدد کرنے کے لیے. آپ کو خود ٹیکنیکل ایکسپرٹ خود انجینئر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ آپ کو اس سروس کا یہ فائدہ ہے. تو اس میں ہم نے جب میں ویمن اینڈ چائلڈ ڈیولپمنٹ سے جب منسٹری میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ووٹر رول میں ویمن میں بڑی ڈسپیرٹی ہے. ہندوستان کی ایک اسلام جو ہے یہ جینڈر ریشو آپ لوگ آگے سے کہتے ہیں ہندوستان کی جینڈر ریشو کتنی ہے؟
जेंडर रेशियो का मतलब होता है 1000 मर्दों के ऊपर कितनी औरतें। सबको मालूम क्यों नहीं 930, ये 930 क्यों नहीं, पहले 940 930 रह गई, होनी चाहिए 1000/1000, बल्कि पॉसिबली 1000 के ऊपर 120, क्योंकि लड़कियां ज्यादा पैदा होती हैं, लॉ ऑफ नेचर है, बाय नेचर लड़कियों की पैदाइश ज्यादा होती है, लेकिन वो कम करे जाती है और जल्दी बीमार होती है तो उनको अस्पताल में लेके जाते हैं, लड़का बीमार है तो अस्पताल लेके जाओ, लड़की बीमार है तो ठीक हो जाएगी, परवाह नहीं करना। और तो अब तो उसको पैदा नहीं होने देते, सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट गांव में और कुछ पहुंचा ना पहुंचाओ, लेकिन ये टेक्नोलॉजी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट पहुंच गई, वहाँ पे अबॉर्शन कर देते हैं। इसकी वजह से अब अगर 930 औरतें हैं जेंडर रेशो, तो 100 मर्द वोटरों के मुकाबले में तो कितनी औरतें वोटर होने चाहिए? 930, 800 थी, 780 थी। हमने कहा ये तो नहीं मंजूर है। इमीडिएटली हमने इसके पीछे बढ़ गया और हमने पूरा कैंपेन चला दिया कि हर जगह 25 जिले में जाएंगे, 20 स्टेट में जाएंगे, हम जरूर रिव्यू करेंगे मर्द और औरत की रेशो। अब मुझे बड़ी खुशी है कि मर्द और औरत की रेशो बिल्कुल बराबर है। फिर औरतों का वोट देने बहुत कम आते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा 3 शिफ्ट में तो बेचारी काम करती, सबसे पहले उठती हैं, सबसे बाद में सोती हैं, दिन भर बच्चों की तैयारी, हस्बैंड की तैयारी, घर की सफाई, खाना पकाना, वो सब जाएंगी बोलते हैं, और वहाँ जाके भी क्यू में फंसे, और वहाँ पे तो बम और गोले भी चल जाते थे, और खास तौर से आपके बिहार में तो बहुत ही चलते थे। मुझे याद है मैं 1995 में मैं ऑब्जर्वर बना TN सेशन साहब के जमाने में, और मुझे लगाया ऑब्जर्वर उन्होंने लालू जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में, बता दें कौन सी हो? राघोपुर, जहाँ पे वो है, जहाँ के लड्डू बड़े मशहूर है, मनेर के वो कौन सा इलाका है? तो मुझे मैं वहाँ का होता था, जब हमें TN सेशन साहब ने ब्रीफिंग दी तो बच्चों ठीक है तुम जाओ, ये वो डोंट वरी, नथिंग विल हैपन एक्सेप्ट a bullet through your stomach and a bomb in your face। कुछ नहीं होगा, बस सिर्फ बॉम्ब फटेगा तुम्हारे मुंह पे, पेट में गोली जाएगी और कुछ नहीं होगा। डोंट वरी। Sure enough, I saw 2 bomb blast 20 years from now। उस जमाने के बॉम्ब टूटते सभी बॉम्ब हुए। अब जब वो बॉम्ब फोड़ते थे तो सबसे बड़ा विक्टिम तो किसी भी वायलेंस का औरतें होती हैं, तो वो जाएंगी वोट देने, क्यों जाएंगी अपने खतरा मोल लेके। वो चीज 2005 ऑनवर्ड बिहार से खत्म हो गई। अब बिहार में वही लोग हैं, बिहार के वही मशीनरी है, वही पुलिस ऑफिसर है, लेकिन इतना अच्छा काम करते हैं। जब बिहार में ब्लडलेस इलेक्शन होता है, यूपी में ब्लडलेस इलेक्शन होता है, क्योंकि हमने भी सीख लिया, हमें भी अपने अफसरों से काम लेना आ गया, किस तरह अच्छे बुरे को अलग करते हैं, किस तरह हम इनको पॉलिटिशियन से प्रोटेक्शन देते हैं, क्योंकि बेसिकली सब अच्छे हैं, लेकिन इनको काम नहीं करने दिया जाता नेता ऊपर से। यही बिहार की पुलिस अब जब मैं 2010 में बिहार का इलेक्शन कर रहा था, नीतीश कुमार जी चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा मिस्टर कुरैशी चाहे 10 फेज करना, लेकिन बाहर से दिल्ली से पैरामिलिट्री फोर्स लाना, हर जगह पैरामिलिट्री। सुनने में बड़ी सिंपल बात आपको लगेगी, लेकिन इसमें जो गहराई की बात यह है कि क्या उनको अपनी पुलिस पे विश्वास नहीं है? बिहार की पुलिस पे बिहार के चीफ मिनिस्टर को फेथ नहीं है कि बाहर की पुलिस मांग रहे हैं, ये इसका सिग्निफिकेंस है। और फैक्ट ये है कि उनको फेथ नहीं था, क्योंकि बिहार की पुलिस नाम की कोई चीज नहीं थी। कोई पुलिस इस नेता की थी, कुछ उस नेता की थी, कुछ उस नेता की थी, नेताओं की पर्सनल लॉयल्टी पुलिस थी, बिहार की पुलिस थी। तो ये बात साबित हुई। वही बिहार पुलिस जिसपे इन्हीं के चीफ मिनिस्टर को फेथ न हो, जब हम इसको तमिलनाडु भेज देते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, क्योंकि इनको तमिल बोलनी आती नहीं, तो इनको कौन दबाव डालेगा। तो बेसिकली प्रोफेशनलिज्म है, लेकिन ये हमें उधर एक मुहावरा है, बच्चों ने सुनते थे, गाय का भैंस चले, भैंस का गाय चले, ये करना करके हम इन्हीं लोगों के नाम लेते। और बहुत सारी इसकी तफसील है, उसमें न जाते हुए
لیکن اتنا اچھا الیکشن پروفیشنل کرنے کے لیے بڑی بہت ڈیپ تھنکنگ چاہیے ہوتی ہے. اب جو پہلے عورتوں اور مردوں کے ووٹنگ پیٹرن میں اگر 60% مرد ووٹ دیتے تھے تو 50% عورتیں ووٹ دیتی تھی. اب وہ برابر کام ہے, بالکل گیا 1% بھی کم رہ گیا, 0.7 ہو گیا. اس کو بھی 17 اسٹیٹس میں more women have voted than men. تو یہ جبکہ ان کی ایکچوئل نمبر جنڈر ریشو ان کی ایڈورس ہے, جنڈر ریشو کم ہے 39, لیکن ووٹ دینے مردوں سے زیادہ پہنچے. یہ بہت بڑی فخر کی بات ہے. جس سے قریب ہمارے 10 لاکھ پولنگ اسٹیشن ہیں نارملی گاؤں کے اسکولوں میں ہوتے ہیں. ان میں ہم 10 لاکھ کے 10 لاکھ میں کیمپ بناتے ہیں اس دن کے لیے, ایک دن کے لیے, تاکہ وہ ڈسیبلڈ لوگوں کی ریجن بن جاتے ہیں. 20 لاکھ کے قریب مشینیں ہم یوز کرتے ہیں. ہر مشین کے اوپر بریل فیسلٹی ہے کہ حالانکہ بریل لٹریٹ جو بلائنڈ ہے ان کی گنتی بہت کم ہے, لیکن ایک بھی محروم نہ رہ جائے تاکہ وہ بریل پڑھ کے ہر مشین کے اوپر وہ بریل لگی ہوئی ہے. اور جو بہت بوڑھے اور بزرگ ہیں ان کے ساتھ ایک کمپینین اندر الاؤ ہو جاتا ہے. ایس سی کے لیے کانسٹیٹیوشن میں ریزرو کانسٹیٹوئنسی کی گئی پارلیمنٹ میں, جس کی وجہ سے اس کو کی ریپرزنٹیشن بڑی اچھی ہو گئی ہے. جب ہم نے میں نے بتایا کہ جب ڈیموکریسی چنی تھی اس وقت 84% الٹریسی تھی. اب یہ الٹریٹ آدمی کینڈیڈیٹ کا نام بیلٹ پیپر پہ کیسے پڑھے گا؟ تو ہم نے پہلی بار ایک فیسلٹی کریٹ کی سمبل کی. ایک ہر کینڈیڈیٹ کو سمبل دے دی, کرسی, میز, پنکھا, بتی, تاکہ وہ اسے بچا سکے کہ اپنا پڑھا آدمی دیکھ سکتا ہے, اس کو ووٹ دے سکے, تاکہ کوئی محروم نہ رہ جائے. الیکٹرل رول جو ہے وہ ملٹی لنگوال ہوتے ہیں, کم سے کم 2 لینگویجز ہوتی ہیں, 3 لینگویجز ہوتی ہیں. اور ٹرانسجنڈر کا تو میں آپ کو بتا چکا. دین ہماری جو ریموٹیسٹ لوکیشن ہے, ہمارا ایک پولنگ اسٹیشن انڈیا کے مین لینڈ سے 1200 کلومیٹر دور اور انڈونیشیا سے 200 کلومیٹر دور. وہاں پہ بھی ہم نے اتنا اچھا الیکشن دینا ہے جتنا کرناٹک دلی یا پٹنہ میں دینا ہے. نو کوسچنس, اٹ ہیز ٹو بی ڈن. تو اس سسٹم کی بہت ساری یہ ہماری کہانی ہے, کس طرح ہم ایک پر ووٹ رکھتے ہیں, ایک ووٹر سے نگاہ ہوتی ہے. الیکٹورل رول از دا فاؤنڈیشن آف دا گڈ الیکشن. اس میں آپ سب کو سترک ہونے کی, الرٹ ہونے کی بہت ضرورت ہے. اور بڑی پاسبلٹی ہوتی ہے کہ کسی وجہ سے آپ کا کام کر رہے ہیں, بدماشی سے, مسچیف سے, غلطی سے, کمپیوٹر سے, وجہ کچھ بھی ہو, اگر آپ کا نام الیکٹرل رول پہ پولنگ ڈے پہ نہیں ہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ووٹ دینے کی اجازت نہیں دے سکتی. میرا نام CEC اگر نہیں ہے تو میں ووٹ نہیں دے سکتا. اور وہ بھی ہے میرے کولیگ نوین چاولہ جو CEC تھے, وہ گئے ووٹ دینے, ان کا نام نہیں تھا مہربان بھون میں. ٹیلی ویژن پہ تو ختم کر گئے, CEC کا ووٹ نہیں ہے. آدھے گھنٹے کے اندر پتہ لگا کہ میں نیبرنگ پولنگ بوتھ میں تھا. ایک اور انٹرسٹنگ کہانی ہوئی. ایک دفعہ اروند کیجریوال چیف منسٹر نہیں بنے تھے, پولنگ ڈے پہ کسی TV چینل نے ان کو ایئرپورٹ پہ پکڑ لیا 6 بجے, کوئی باہر جا رہے تھے. انہوں نے کہا آپ نیتا ہیں اور آپ دلی چھوڑ کے ووٹ دینا جا رہے ہیں. اب TV پہ آنا شروع ہو گیا, ان کو خبر ملی, وہ شرمندہ ہو کے واپس آ گئے. اب جب وہ اپنے پولنگ اسٹیشن پہ پہنچے تو ان کا نام مسنگ تھا. اب ہمیں پسینہ آیا کہ اروند کیجریوال جیسا فیمس, اس کا نام مسنگ, لوگ کیا کہیں گے, گالی دیں گے, کتنی انفیشینٹ الیکشن کمیشن ہے. فٹافٹ ہم نے انکوائری کی, ہم نے ان کا نام 3 جگہ پایا, اور ایک سے جگہ سے زیادہ جگہ ہونا کرمنل آفینس ہے. ان کا نام 3 جگہ تھا, کیونکہ وہ گورنمنٹ سرونٹ تھے, گھر بدلتا تھا تو وہ نام کٹوائے بھی نہ ہوا, چلے جاتے تھے, اس کی کوئی غلطی نہیں تھی. ہم نے اس کو بھی آسان کر دیا کہ ہم یہ کہ بلکہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اسے کاٹ کٹوائیں, ہم نے یہ ختم کر. اب آپ کی ذمہ داری اتنی ہے کہ آپ اگر آپ پٹنہ سے دلی جائیں گے تو
تو دلی میں جب آپ اپنا ووٹ لکھوائیں گے تو آپ پٹنہ کا ایڈریس اپنے سی ایس کے لیے انفارمیشن ہم کو اس پہ دے دیں گے اور دلی سے بیٹھ کے ہم یہاں سے آپ کا کٹوائیں گے, آپ کو ضرورت نہیں کرنی پڑے. جب یہ واقعہ ہو گیا ہوتا کیا تھا کہ انہوں نے بھی کیا سوچا, ان کے پاس ان کی جیب میں ووٹر آئی ڈی کارڈ تھا, میری جیب میں بھی, آپ سب کی جیب میں بھی ہوگا. اس سے ہم سب دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ ووٹر آئی ڈی کارڈ تو میرا ہے, پچھلی بار میں نے ووٹ بھی دیا تھا تو ابھی بھی ہوگا نہیں. کسی بھی وجہ سے رائٹ اور رانگ وہ آپ کا کام کر سکتا ہے. اور کیا کس وجہ سے کر سکتا ہے کہ ہر سال ایک بوتھ لیول آفیسر, ہمارے آفیسر آپ کے دروازے پہ آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آپ کے آپ کے پڑوسیوں نے کہا تھا یہ تو یہاں رہتے نہیں, بمبئی چلے گئے, دلی چلے گئے. 2 لوگوں سے پوچھا, اس نے آپ کے دروازے پہ چپکایا تھا نوٹس اور آپ کا نام کاٹ دے گا, آپ کو تو پتہ ہی نہیں لگے گا. اب آپ آؤ گے ووٹ دینے کے لیے بمبئی سے, دلی سے, تو آپ کا تو نام کٹا ہوا, پھر آپ برا بھلا کہو گے الیکشن کمیشن کو. چنتا آپ نے کی نہیں ہے, اس کو خود دیکھتے. تو اس لیے ہمارے اپیل ہوتی ہے بار بار کہ اپنا ووٹر رول چیک کرتے رہا. میں نے کیجریوال کو بلایا, کیجریوال تمہارے ساتھ جو یہ سارا ڈرامہ ہوا اس کو ہم ایک اپرچونٹی میں کنورٹ کر سکتے ہیں. کیا تم میرے برانڈ ایمبیسڈر بننا چاہو گے اس میسج کا کہ بھائی ووٹر چاہے جیب میں آپ کا وہ ہو لیکن ووٹر لسٹ ضرور چیک کیا کرو, جو میں نے نہیں کی تھی میری والی غلطی تم نہ کرنا. تو میں ہوتا تو میں مان لیتا کہ ٹھیک ہے غلطی تو ہو گئی, مشہور تو میں ہو گیا, لیکن میں اس کو کنورٹ کروں اور نیشنل ایڈوانٹیج. تو انہوں نے کہا سر مجھے سوچنے دیجیے 30 سیکنڈ سوچ کے, نہیں سر کوئی بات نہیں, لیکن میرے خیال سے اگر وہ کرتے تو اچھا رہتا, اسے میسج زیادہ آسانی سے جاتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی, جو میں نے غلطی کی تم نہ کرنا. اس کو باہر سائڈ اسٹوری نیوٹرلٹی آف اسٹاف. یہ ہم اتنا اچھا الیکشن کیسے کر پاتے ہیں کہ نیوٹرلٹی آف اسٹاف از ٹوٹلی نان نیگوشیبل. اور ہمارا اسٹاف پتہ ہے کتنا ہے, 12 ملین, 1 کروڑ 20 لاکھ ہمارا اسٹاف ہے. 160 دیش ہیں دنیا کے جن کی آبادی 12 ملین سے کم ہے. 160 کنٹریوں سے زیادہ ہمارا اسٹاف ہے اور ہم نے ان سے زیرو الیکشن کرا ہے. ایک غلطی کی معافی نہیں ہے, ایک غلطی پہ بھی ہینگ دیم, کیونکہ اس غلطی کا کیا مطلب ہوگا, سپوز ایک غلطی ہوگی وہاں پہ ہوا کہ ری پول کرنا پڑے گا گاؤں میں. اب گاؤں میں 1000 لوگوں کو ہم کہیں گے 3 دن بعد بھائی واپس آؤ, ری پول ہوگا, کتنے لوگ تو بیچارے گاؤں چھوڑ کے واپس جائیں گے, دلی گئے, بمبئی گئے, کہاں سے آئیں گے, وہ واپس ہی نہیں آ پائیں گے. تو اتنی بڑی غلطی ہے کہ اس کو تو کوئی معافی نہیں. پھر ہم ان سے کیسے کام لیتے ہیں, یہ ہمارے اسکل اور آرٹ ڈیولپ ہو گیا کہ یہی بیوروکریسی جس کو نارملی انیفیشینٹ لیزی کرپٹ کہہ کے لوگ ڈسمس کرتے ہیں, بابو 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 کہتے ہیں. الیکشن کمیشن کا کرنا کہ بڑھیا الیکشن دنیا کا, جس کو ہلیری کلنٹن نے کہا گولڈ اسٹینڈرڈ ہے دنیا کا, یہ گولڈ اسٹینڈرڈ ہے الیکشن, جس کو نارملی اسٹیٹ میں. دین شیڈولنگ آف الیکشن, یہ جب آپ کہتے ہیں اس میں بھی آپ دیکھیں کتنی سینسٹیوٹی ہے. لوگ سمجھتے ہیں بڑا سمپل کام ہے, وہاں لوگ برا بھلا کرتے ہیں کہ ان دنوں میں کر دیا, سنڈے کو کر دیا, منڈے کو کر دیا, یوں کیوں نہیں, جتنے وہ اتنی بات ہے. 50 چیزیں میں دیکھی ہیں. اور آپ دیکھیں کہ فیسٹیول چھوٹا موٹا سوشل ریلیجس کوئی فیسٹیول کہیں ان کی چھوٹا سا بھی کسی پاکٹ میں ہے, ان کو کشٹ نہ ہو, ان کو تکلیف, ان کو زحمت نہ ہو, ہمیں اس کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے. دوا امتحان, لا اینڈ آرڈر, ایگریکلچر سیکٹر, یہ ساری چیزیں تو دیکھنی ہوتی ہیں. کس طرح ہم نے وائلنس فری کیسے کر دیا ہے. بہار کو سب سے بڑا لیسن ہے, سب سے بڑا لیسن انڈیا میں وائلنٹ الیکشن کو وائلنٹ فری کرنا وہ بہار 2005, اور وہاں پہ 2 الیکشن ہوتے ہیں, وہ ایک کے بعد ایک, دونوں کے دونوں بڑی ہوئے. اس کے بعد سے بہار الیکشن کس طرح ہم نے پہلے سے ولنریبلٹی میپنگ کرتے ہیں. 76,000 86,000 ولیجز کو پہلے سے ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا یہاں گڑبڑ ہے. کیا گڑبڑ ہے, اس میں کون کون گنڈے ہیں, کون کون بدماش ہیں, ان کے باپ کا نام کیا ہے, ان کے دادا کا نام کیا ہے, وہ سب ہمیں معلوم ہے. تو سب کے خلاف ہم CRP میں پہلے سے ایکشن لیتے ہیں. اس الیکشن کی ہسٹری کیا رہی ہے, کہ ابھی ووٹ کیپچرنگ ہوئی ہے, ہمیں اس پہ کا حساب پتا ہے. اگر ایوریج ووٹ 60% کا اور ایک گاؤں میں 90% ہوا, ہم اس کو فلیگ کرتے ہیں
جو فلاح کرتے ہیں کیا گڑبڑ ہو سکتی ہے وہ کیپچرنگ ہوئی ہے. کنورسلی ایوریج ہے 60% پول اور کسی میں صرف 20% پول ہوا, اس کو بھی ہم فلیگ کرتے ہیں. اس کو کیوں کرتے ہیں؟ انٹیمیڈیشن ہوئی, یہاں لوگوں کو ووٹ نہیں دینے دیا گیا, تو ہر پاسبل چیز کا ہم انٹیلیجنس کیلکولیشن کر کے دماغ لگاتے ہیں کہ یہاں اگر ایسی حرکت ہونے کی پاسبلٹی ہے تو ہم کر دیں گے. آپ نے مرفی لا سنا ہوگا کہ if anything can go wrong, it will. ہم اس پہ پورا یقین رکھتے ہیں کہ it will go wrong and it will go wrong at the wrong time, the worst time. Therefore, we always have a plan B and a plan C and a plan D. 3 پلان بھی فیل ہو جائے, ہمارا چوتھا پلان بھی پوزیشن ہونا چاہیے, because failure is not our option. دنیا ہندوستان کا الیکشن دنیا کا سب سے بڑا الیکشن ہی نہیں ہے, اس سے بڑا مینجمنٹ ایونٹ آف اینی کائنڈ ڈز ناٹ ایگزسٹ. تو اس لیے اس کو کس طرح یہ اور یہ سب بیوروکریسی کرتے ہیں, سافٹلی گورنمنٹ سروس, کیونکہ وی ڈونٹ ٹرسٹ دی پرائیویٹ پیپل. یہ آؤٹ سائڈ ورلڈ ویسٹرن ورلڈ میں بڑے حیران ہوتے ہیں, سرکاری لوگوں سے تم فیئر الیکشن کرا لیتے ہو. ہم نے کہا سرکاری سے ہی فیئر کرا سکتے ہیں, پرائیویٹ آئے گا, والنٹیئر آئے گا, لوٹ مار کر کے گنڈا گردی کر کے بھاگ گیا تو ہم اس کے پیچھے کہاں بھاگتے پھریں گے. گورنمنٹ سروینٹ کی تو گردن 35 سال ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے, کہاں جائے گا, گڑبڑ کرے گا گکری اور چوپٹ ہوگا. اس لیے کوئی گورنمنٹ سروینٹ, اور سیکنڈلی ہم اس لیے بات کرتے ہیں کہ وہ پروفیشنل ہے, ان کو پروٹیکشن چاہیے نیتاؤں کے بیمانیوں سے. وہ اگر ہم کہتے ہیں ان کی بیمانیوں سے, ایک بلکہ اس میں ایک کہانی بھی سنا دیں انٹرسٹنگ. ہم جب الیکشن کر رہے تھے بنگال کا, بنگال میں لا اینڈ آرڈر پرابلم بہار اور یو پی جیسی ہوتی تھی, ابھی بھی ہے. تو وہاں پہ ہم نے پہلی بار آئی پی ایس آبزرور بھیجنا شروع کیے. پہلے ہم آئی اے ایس اور انکم ٹیکس والے تو بھیجی تھے, ہم نے آئی پی ایس آبزرور بھیجی تھی وہاں پہ. تو ہمارے پاس ایک تامل ناڈو سے خبر آئی کہ ایک صاحب ایڈیشنل ڈی ایس پی, نام ان کا جعفر شیخ, وہ کسی پولیس افسر کو کام نہیں کرنے دے رہا ہے کیونکہ وہ ڈی ایم کے چیف منسٹر کے ناک کا بال ہے, بہت کم, وہ پوری سرکار وہی چلا رہا ہے, وہ کسی کو کام نہیں دے رہا ہے. تامل ناڈو کا ایس پی, تامل ناڈو کا ڈی آئی جی پولیس کمشنر سنسیئر ہے, لائر ہے, ہمارے کام میں بتا رہا ہے کہ یہ مجھ کو یہ کام نہیں کرنے دے رہا, اس پہ ڈنڈا چلاؤ. ہم نے اس پہ ڈنڈا, ہم نے اس کو دلی بلایا, میں نے بلایا, میں نے کہا جہاں پر سے بنگال میں آئی پی ایس آبزرور بھیج رہے ہیں, سب سے برائٹ افسر چاہیے اور تم سب سے برائٹ افسر ہو, ہم تم کو بنگال بھیجنا چاہتے ہیں. جو آدمی پورے تامل ناڈو اسٹیٹ کو چلا رہا ہے وہ بیچارہ ایک چھوٹی سی کانسٹیٹیوئنسی کو آبزرور کر کے ہمیں گھومتا رہتا ہے اور دیکھ کے ہم کو رپورٹ کرتے رہتا ہے, نہیں یہ دیکھا وہ دیکھا. تو اس نے ہم پہ کھیل کھیلا. سر ہمارے پاس انٹیلیجنس انپٹس ہے کہ راجیو گاندھی, سونیا گاندھی اور اڈوانی کو ٹارگیٹ کرنے والا ہے. تو نارمل ریئیکشن ہوتا اگر ہم نے دھوپ میں بال سفید کیے ہوتے, اچھا ایسا ہے نہیں کیا تم وہی ہو, اور دیکھو دیکھو گڑبڑی ہونی چاہیے, ذرا خیال رکھنا, اور پھر اور جا کے وہ شیر ہوتا. ہم اس کے باپ تھے. ہم نے کہا کہ جعفر اگر تامل ناڈو میں ایک پٹاخہ بھی چھوٹا, یو آر اوور فرسٹ سسپیکٹ, کہ تو کرا ہے. سر آپ کو تو سب پتا ہے, یہ آپ نے مجھے یہ کہتے مجھے چھٹی پہ بھیج دیجیے. وہ شخص چھٹی پہ گیا, تامل ناڈو چھوڑ کے, انڈیا چھوڑ کے, ملیشیا میں ٹورسٹ کی حیثیت سے ملیشین ٹورسٹ کا فائدہ ہوا, اس کو ہم نے اس سے نکالا. 6 سال سسپینڈ رہا, اب شاید بحال ہو گیا ہوگا, لیکن 6-7 سال میں سسپینڈ رہا. چلاکی کرنے والے کے جو یہ آفیسر سمجھتے ہیں ہم بھی تو اسی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں, تو یہ ہوشیاری کرنے کی جو کوشش کرتے ہیں وہ نہیں کر سکتے. تو ہمارے پاس اتنا ایکسپیرینس اتنا ہو گیا کہ ہم ماتھے پہ کو پڑھ لیتے ہیں کہ یہ آدمی کی انٹینشن کیا ہے, ادھر ادھر. اور سیکنڈلی کانسٹیٹیوشن نے ہم کو پاور دی ہے کہ اور کچھ اور نہ ہو, کسی کو بھی ہم کبھی بھی بدل سکتے ہیں. ہم نے 12 بجے رات کو مدورئی کے پولیس کمشنر کو ٹیلی گرام دے کے, کیونکہ وہ پیسہ بٹ رہا تھا, وہ اس نے آگے ادھر کر لی تھی, ہم نے میسج دیا کہ 12:30 بجے ہمیں پولیس کمشنر دوسرا چاہیے.
का प्लान भेजो 12:30 बजे दूसरे पुलिस कमिश्नर साहब। यूपी में हमने एक ही स्ट्रोक में चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, डीजीपी तीनों को बदला, क्योंकि ऑपोजिशन ने हमको कहा कि ये एविडेंस दी कि ये रूलिंग पार्टी की तारीफ करेंगे। हमने इतना अच्छा चीफ मिनिस्टर नहीं देखा। हमने कहा इतना अच्छा चीफ मिनिस्टर था, आपको इतना प्यार है तो आप उसके जाके गोद में बैठो, हमारा काम तो नहीं कर सकते, आउट बदल दिया। ये पावर चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने दी और जो हम यूज करते हैं, नॉट दैट वी आर ट्रिगर हैप्पी, ये करके हमें खुशी नहीं होती, लेकिन इसके नतीजे में हम जो इलेक्शन आप देखते हैं, इतना अच्छा इलेक्शन हो पाता है, उसके पीछे क्या एफर्ट, क्या थिंकिंग होती है, वो देखने की जरूरत है। वल्नरेबिलिटी मैपिंग हम कैसे करते हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ये भी जोड़ दीजिए ना, कम्युनिकेशन में कितना हम हर चीज नई चीज सीखते हैं। हमारे एक सीक्रेट का एक राज है, कामयाबी का एक सीक्रेट है कि हम कभी ये नहीं सोचते कि बस अब हम सीख गए और हमसे अच्छा कोई नहीं। ये हम सोचते हैं कि हमें और सीखना चाहिए। हमारी कोशिश होती है कि हमारा एवरी इलेक्शन शुड बी बेटर देन द प्रीवियस बेस्ट, उसको इम्प्रूव करते जाए। अब जैसे हमारे किसी अफसर ने मध्य प्रदेश में ये देखा, एक नई टेक्निक किसी कलेक्टर ने यूज की कि टाइमली इंफॉर्मेशन हमको पता रखना बड़ा जरूरी है। होता क्या था, जब बूथ कैप्चर हो गया, रास्ते जिस किस्म के होते थे, 4-5 दिन बाद पता लगा, उस बीच में काउंटिंग भी हो गई, रिजल्ट अनाउंस हो गया। रिजल्ट के बाद तो हमारी पावर खत्म, हाई कोर्ट के पास चली गई, तो हम कुछ कर नहीं सकते। इसीलिए आप देखेंगे, आपने कई बार हमको हमने बहुत गालियां सुनी है कि साहब आज के जमाने में लास्ट जो पोल के भी 4 दिन बाद आप काउंटिंग कर दो। एक दफा राजदीप सर देता है, you know, 4 days, Rajiv, you don't understand why there is a wisdom behind it. Because we have the last weapon in our hand is the re-poll. Because if we get to find out कि उस पोल में गड़बड़ हुई थी, तो हम वहाँ re-poll करते हैं। Sometimes हम re-poll तभी re-poll करते हैं ताकि हमारे होते अच्छा पोल हो जाए, फिर हम काउंट करके इसलिए 4 दिन रखते हैं। समझ आ गई बात? तो ये हमारे लिए ये वेपन है कि सब तजर्बे करना है। तो उसने क्या किया, टेलीफोन वाला मैं बता रहा था कि उसने हर गांव में 3 आदमी वॉलंटियर आइडेंटिफाई किए जिनके पास लैंडलाइन फोन था, 3 आदमी जिनके पास मोबाइल फोन था, और इन 6 के 6 को बोल से एक दिन पहले उसने 6 के 6 को फोन किया, भैया तुम्हारा फोन ठीक चल रहा है, तुम्हारा ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा है, 6 के 6 फोन ठीक चल रहा है। लेकिन ये 6 के 6 फेल हो सकते हैं। अगला उसका बैकअप नियर पुलिस वायरलेस पर था, तो उसको टेस्ट किया, वायरलेस चल रहा है कि नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है, वो भी फेल हो सकता है कि शैडो एरिया में छत्तीसगढ़ वगैरह में डेंस फॉरेस्ट में, तो वहाँ में हम सैटेलाइट फोन रखते हैं, ये सब भी फेल हो सकता है। देखिए जो मैं कह रहा था ना, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी हमारा क्या होता है, ये सब फेल हो सकते हैं। तो हमारा लास्ट प्लान क्या है, नो टेक्नोलॉजी। 3 हम 20-20 साल के लड़के आइडेंटिफाई करते हैं जो दौड़ सकते हैं 5 किलोमीटर, वो 5 किलोमीटर सिर्फ जो श्योरेस्ट फोन है वहाँ से जाके हमको फोन करते हैं कि बूथ लुट गया, ये गड़बड़ हो रही है, वो गड़बड़ हो रही है, ताकि फेलियर इज नॉट आवर ऑप्शन, बहानेबाजी इज नॉट आवर ऑप्शन। इसके फायदे हुए गढ़चिरौली, महाराष्ट्र, पता नहीं आपने जिक्र महाराष्ट्र है, वहाँ पे इस कमेंट के जरिए हमको इतना मिली कि हमारी पोलिंग पार्टी आ रही है, उसको माहौल एम्बुश करने वाले, लूटने वाले, फौरन टाइमली मिल गई, हमने अपने हेलीकॉप्टर दौड़ाए, वो देख के वो लोग खा गए, बहुत बड़ा इंसिडेंट बच गया, तो टाइमली इंफॉर्मेशन। फिर हमने सेशन साहब के ज़माने से ही हमने ऑब्जर्वर या भेजने शुरू किया। सेशन साहब की भी मैं कहानी सुनाता हूँ, मुझे याद आई थी, जब मैं यहाँ ऑब्जर्वर था, सेशन साहब की पॉपुलैरिटी की पीक थी, तो मैं गांव में गया, वीडियो से मैंने दफ्तर में बैठा लोगों से पूछा था कि यार सेशन साहब को लोग जानते हैं, उन्होंने खूब जानते हैं, बल्कि रोज आके पूछते कि आज सेशन साहब ने क्या ऑर्डर दिया, आज क्या दिया, अच्छी बात है। मैंने कहा अगर तो वो अगर इलेक्शन नहीं आते रहे तो वो तो जीत जाएंगे, कह लगी कि उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। मैंने कहा वो क्यों, कह रही उस वक्त उनकी जात पूछी जाएगी, ये भी इलेक्शन की रियलिटी है। तो
खैर ऑब्जर्वर जब से भेजने शुरू किए, ये सब बाहर के होते हैं, इनको बिहार में लोग ना ट्रस्ट करें, लेकिन इनको जब हम हरियाणा पंजाब भेजेंगे तो ये गॉड थे बिकॉज ही फ्रॉम आउटसाइड, तो इसलिए हम ये ऑब्जर्वर बाहर के जो भेजते हैं, इससे हमें बड़ा फायदा हो रहा है। मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट ये दुनिया में यूनिक है, ये लॉ नहीं है, लेकिन इसकी कंप्लायंस इज बेटर देन एनी लॉ ऑफ द लैंड। एक नोटिस चीफ मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को चला जाए कि तुमने ये वायलेट किया, उनकी 3 दिन की नींद उड़ जाती है, अखबारों की 3 दिन तक हेडलाइन होती है। हालांकि उसकी हम सजा तरीके दे सकते हैं, आगे से न करना, बुरी बात, लोग मजाक उड़ाते हैं कि टूथलेस है आपका, तो सजा तो सिर्फ यही है, इसमें हम हैंड नहीं कर सकते, हम इसमें जेल नियुक्त का कानून तो यही नहीं। ये वॉलंटरी कोड ऑफ कॉन्डक्ट गिवन टू देमसेल्फ बाय द पॉलिटिकल पार्टी कि हम शराफत से बिहेव करेंगे, एक दूसरे के कैप्टन को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, एक दूसरे पर पर्सनल अटैक नहीं करेंगे, गाली नहीं देंगे वगैरह वगैरह। तो ये बड़ा अच्छा है पूरी दुनिया में, और इसमें नो कम्युनल और कास्ट अपील, माइनॉरिटी के कॉन्टेक्ट का टॉपिक है, जिसके साथ साथ मैं दूसरा हाईलाइट किया कि इसमें जो ये वर्ल्ड रिपोर्ट में कम्युनल कास्ट सिस्टम ने बहुत नेताओं को फॉलो अप किया आगे का। ये कुछ आजकल की डिबेट है, हर चीज अच्छी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे माइनॉरिटी वोट बैंक, मैं समझता हूँ अगर कोई वोट बैंक नहीं है तो वो मुसलमानों का नहीं है, क्योंकि 20% आबादी होती है और 30% आबादी होती है, तो उसको यही कहते हैं 2 MLA मिलते हैं, जबकि तेरा कम्युनिटी ने कहा जो 5%, 7%, 10% है, उनकी चीफ मिनिस्टर बनने के चांसेस 50-50 होते हैं। तो अगर बैंक होता तो पावरफुल होता बैंक की, दिस इज द ओनली बैंक व्हिच डज नॉट एग्जिस्ट, तो लेकिन सबसे ज्यादा बदनाम यही किया जाता है। तो चलिए छोड़ Now what is the message for all the voters? Enroll without fear. Check your roll, check your roll, check your roll. मैं इस पे भी एक कहानी सुना, मेरी एक किताब थी An Undocumented Wonder, The Making of the Great Indian Election, वो उसकी लॉन्च हुई, बॉम्बे में लॉन्च होनी थी। आपने से कुछ लोग जानते थे, सुचेता दलाल इकोनॉमिस्ट है, तो उन्होंने कहा परीक्षा में आपकी किताब लॉन्च करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं इसमें दीपक पारेख HDFC के चेयरमैन है, उनको आप जानते हैं, उनको बुला सकते हैं आप? तो मेरा दिल की धड़कन बढ़ी, मैंने कहा उनको बुलाओ। मैंने तो टीवी पे देखा था जब वोट देने गए थे तो उनका नाम कटा हुआ था, तो जो आदमी का नाम कटा हुआ था वो तो हमसे नाराज होगा, तो मेरी किताब की तारीफ करने के लिए वो चेयर करने क्यों आएगा? लेकिन खुदा ने मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस दिया, मैंने उनको दीपक पारेख को फोन किया, मैं आपको बात करूँ, उन्हीं आ गए। मैंने कहा मुझे बॉम्बे में लॉन्च है, आप आ सकते? कहते वो मुझे बेंगलोर में था, लेकिन मैं जरूर आऊँगा। अब इतनी जल्दी वो तैयार हो गए तो मुझे और डर लगा कि इतनी जल्दी क्यों आ रहे हैं, तो मुझे बुरा भला कहने के लिए आ रहा हूँ। खैर वो आ गए। फिर उनका फोन आया कि वो जो लेडी है ना उसकी गुजरात की मेधा पाटकर, कि वो भी कैंडिडेट थी, उनको बुला ले, तो भी बुला ले। फिर उन्होंने ट्वीट करना शुरू किया। वो ये क्या था, जब बॉम्बे में और मैसूर में उस साल लाखों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कट गए थे, स्कैंडल हो गया था, lakhs of voters missing, lakhs of votes missing, और हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे में सब PIL तक चले गए। तो उन्होंने ये ट्वीट किया सुचेता दलाल ने कि भाइयों कुरैशी की बुक यहाँ लॉन्च है, ऑल ऑफ यू जिनके नाम कटे हुए थे प्लीज जरूर आना, उससे पूछ लेना डायरेक्ट। 400 में से 300 वो लोग थे जिनके नाम कटे हुए थे। अब ऐसे हालात में मेरी बुक लॉन्च हो रही जिसका नाम है अनडॉक्यूमेंटेड वंडर, द मेकिंग ऑफ द ग्रेट इंडियन इलेक्शन। मजाक उड़ाने के लिए बड़ा अच्छा टॉपिक। खैर मैंने भी दिन में अपना होमवर्क किया, मैंने बॉम्बे के सीओ का मैंने कहा एक तो जो PIL हुआ था हाई कोर्ट में उसका जरा मुझे जवाब में आपने क्या डिफरेंस किया था वो दिखा। उन्होंने मुझे बड़ी काम की चीज दिखाई। उन्होंने कहा पिछले 6 महीने में हमने 4 लैंग्वेजेस में बार बार ये एडवर्टाइजमेंट छापे हैं, आधे पेज के, उर्दू, हिंदी, मराठी और अंग्रेजी। प्लीज चेक योर रोल, प्लीज चेक योर रोल, प्लीज चेक योर रोल। मैं वो लेके पहुंच गया। मैंने कहा कि देखो ये 6 महीने में छपे, इतने लैंग्वेज में छपे, इसमें 1.5 करोड़ रुपया खर्च हुआ, डिड यू चेक योर रोल? सबने मुंह नहीं चुकाया, क्योंकि किसी ने नहीं किया, किसी ने चेक नहीं किया था। दीपक पारेख ने अपनी स्पीच में कहा
کہ میں اس دن ٹی وی پہ ضرور آیا تھا لیکن یہ میری غلطی تھی, مجھے چیک کرنا چاہیے تھا. وہ تو چلیے میں بچ گیا کیونکہ میرے پاس ڈیفنس تھا, لیکن آپ کے لیے جو میسج ہے نا, چیک یور رول اسپیشل. یہ بھی سننے میں کبھی مجھے آتا ہے کہ کچھ لوگ آرگنائز مسچف سے بھی آپ کا نام کاٹ سکتے ہیں. اس سے تفصیل سے میں کہنے کا مناسب نہیں. اس سے محتاط رہتے ہوئے آپ کو بالکل الرٹ ہونا کہ ووٹ جیسے آپ کا نام ہے, بی ویری ویری الرٹ. یہ بھی چھوڑیے. ووٹ وداؤٹ فیل 25 جنوری نیشنل ووٹر ڈے ہے. اس میں نئے ووٹر جو 18 سال کے ہوتے ہیں وہ لاؤ پیچھے, آپ جب تو کر گئے. بیچ میں ہی کام سے چلے گا. اس پہ آپ خاص طور سے ادارے گے کہ ہر 25 جنوری کو 8 لاکھ فنکشن ہم کرتے ہیں پورے ملک میں, جہاں کے نئے ووٹر جو 18 سال کے ہوتے ہیں ان کو ڈھونڈ کے اس کا نام ڈال کے ان کو کارڈ بانٹ کے, اور انڈیا میں راشٹرپتی بھون میں راشٹرپتی جی فنکشن کرتے ہیں. ہم نے بوتھ لیول آفیسر اپوائنٹ کر دیا ہے جو گاؤں کا آپ کی کوئی اسکول ٹیچر ہے, جو پٹواری ہے, جو آپ کے گھر آ کے پوچھتا ہے, آپ اس کے گھر جا کے پوچھ سکتے ہیں بھائی میرا نام ہے کہ نہیں ہے, تو ان میں کوئی غلطی تو نہیں ہے, ٹھیک کر دو. ہندوستان کی کوئی سروس نہیں ہے جو دروازے میں آپ کے یہ کہتے ہو کہ آپ کو پاسپورٹ چاہیے, آپ کو ڈرائیونگ لائسنس چاہیے, کوئی آتا ہے آپ کے گھر, صرف بی ایل او آتا ہے, آپ کو ووٹنگ رائٹ سے نہیں چاہیے. یہ ہمارے ہیڈ لائنز ہوتی تھی, لیکن اب اس سال نہیں ہو پائیں گے. کوئی بات نہیں, انشاءاللہ اگلے سال سے پھر اگلی بار سے پھر ہو جائے گی. یہ ہمارے ہیڈ لائن ہوتے ہیں دنیا بھر. نیکسٹ, یہ نیو یارک ٹائمز لکھتا ہے ٹرولی دی گریٹسٹ شو آن ارتھ and ode to a diverse and democratic thought and inspiration to all the world. Financial Times London, Indian voters show the way forward. Next, Independent London, یہ پڑھنے کے بعد یہ دنیا بھر سے ہم کو سرٹیفکیٹ ملتے تھے, اس الیکشن میں نہیں ملے, پھر ملیں گے. کچھ فوٹو اس پہ ختم کرتے ہیں. یہ جس طرح ہماری پالیسی جیسے ہاتھی کے جا رہے ہیں, فورنرز کو بڑا فیسینیٹنگ لگتا ہے. ہمارے لیے کامن بات ہے کہ جنگلوں میں آپ کیسے جائیں گے, ہاتھی بھی جائیں گے. ہاتھی ڈیزرٹ میں اونٹ پہ جا رہے ہیں, سائیکل پہ, موٹر سائیکل, ہیلی کاپٹر, واٹ ایور اٹ ٹیکس, تو وہ ریویوز ہوتا ہے ٹرانسپورٹ. نیکسٹ, یہ الیکشن کے سلسلے میں آپ دیکھیں کہ فارمر پرائم منسٹر ڈاکٹر منموہن سنگھ اور ان کی وائف, اور وہ اس کی انگلی پہ نشان لگا. وہ نشان کیوں لگایا جاتا ہے تاکہ آپ 2 جگہ جا کے ووٹ نہ دے دیں. پردھان منتری کو بھی نہیں بخشا جاتا, ان سے بھی کرا ہے. اور آپ ان کو کی شکل سے دیکھیں گے وہ غصہ نہیں کر رہے یہ دکھاتے ہوئے, بڑے مسکرا رہے ہیں, جو نارملی بڑے اکنامیکلی کرتے ہیں جو بڑے فخر سے دکھا رہے ہیں. یہ 2-3 منٹ چھوڑ دیجیے, ایک اور کوئی کہانی ہے میں نے سنائی نہیں. یہ جب ہماری پولنگ پارٹی واپس آ رہی ہے تو اس وقت یہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی شکایت نہیں تھی. اس کے بیسس پہ اگلے دن 11 بجے ہماری یہاں میٹنگ ہوگی جس میں ہم ری پول کے آرڈر کریں گے کہ ان 100 جگہ پہ گڑبڑ ہوئی ہے, ہمیں دوبارہ پول چاہیے, جو جس وجہ سے ہم مارجن رکھتے ہیں کاؤنٹنگ کے لیے. اب یہ دیکھیے, یہ انٹرسٹنگ بات, کتنا انٹرسٹنگ ڈیسیجن اور جو چیز کی ہوتے ہیں نا آگے. پچھلے جب 2012 کا یو پی کا الیکشن ہو رہا تھا, اس کی پہلی بار ہم نارملی 7 فیز کے الیکشن تو 2-3 بار یو پی جاتے. یہ وہاں کے بجائے یو پی جائیں, اس میں ڈی ایس پی ڈی ایم آتے ہیں, دور دور سے آتے ہیں, 6-10 میل کی گھنٹے کی جرنی, پھر پورے دن ہمارا ریویو 2 دن لگ جاتے ہیں. تو ہم ویڈیو کانفرنس کر لیتے ہیں. اس میں یہ ذکر آیا کہ عورتوں کے لیے کیا فیسلٹیز ہے. تو میرے منہ سے ایک سجیشن نکلا جو اتنا ڈرمیٹک اس نے افیکٹ کیا
میں نے کہا ایسا کرو کہ جو ایک مر جاتا ہے پولیس اسٹیشن کے اندر اس کے مقابلے میں 2 عورتوں کو اندر جانا تاکہ وہ اسپیڈ ڈبل اسپیڈ ہو جائے. ان کا اتنا فائدہ ہوا کہ جو ان کی کیوں تو فٹافٹ نمٹتی تھی. ایک عورت اپنے محلے میں جاتی ہے, اس کی پڑوسن پوچھتی ہے کہ بہن تم ووٹ دینے جاؤ گی؟ وہ کہتی ہے ووٹ دینے جاؤں گی کہ کیا مطلب ہے؟ میں تو ووٹ دے کے آ گئی. اچھا 10 منٹ میں آ گئی؟ جی 10 منٹ میں آ گئی. میں بھی چلتی ہوں. نہیں لگے 45% increase in women's voter turnout between 2 elections in UP. دنیا میں اتنا بڑا ریکارڈ کے نہیں ہوگا. 45% اضافہ 2009 اور 14 کے بیچ میں ہوا. 7 اور 12 کے بیچ کے 2 الیکشن کے بیچ میں یہ اس کا اتنا فائدہ. سیکیورٹی دکھا. میرے پاس ایک دفعہ ایک چیف منسٹر آئے جو ہار گئے تھے, جنہوں نے یہ دم مچائی کہ تھا مجھ کو میرے رائیول کینڈیڈیٹ نے نہیں ہرایا, مایاوتی نے نہیں ہرایا, مجھے تو الیکشن کمیشن نے ہرایا. بہت سارا ووٹر ٹرن آؤٹ بھی بہتر ہوا. آپ لوگوں کی بندوق سے لوگ ڈر جاتے تھے. تو ہم نے کہا کہ ملائم جی ہماری بندوق سے لوگ نہیں ڈرتے, آپ کی بندوق سے ڈرتے. ہماری بندوق کے نیچے تو وہ سیفٹی محسوس کرتے. ہم آپ اس فوٹو کو دیکھیے, پکچر سے 1000 ورڈ. اس بندوق سے کیا لوگ انٹیمیڈیٹ ہو رہے ہیں یا کمفرٹیبل ہیں, مسکرا رہے ہیں, ہنس رہے ہیں, کچھ ہے؟ ہماری بندوق کو سیفٹی دے رہی ہے, کانفیڈنس دے رہی ہے, اس سے ڈر نہیں ہو رہا ہے. لیکن کہنے والے تو کچھ بھی کہتے ہیں. راشٹرپتی has to show her ID card to enter a police station, and you will notice from her face even she is not protesting. یہ آپ لوگوں کی ایک کوئی دیکھا ہوگا تو جو آئی ایس کی تیاری کر رہے ہیں. کتنے لوگ آپ کے ساتھ آئی ایس کی تیاری کر رہے ہیں؟ ارے یہ میں تو سمجھتا تو تم سب کر رہا, تم کیا آلریڈی آئی ایس ان میں سے ایک ہارنے والا چیف منسٹر ہے, ایک جیتنے والا چیف منسٹر ہے. آپ بتائیں کون سا؟ لیکن یہ اتنے خوش کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ایک محاورہ ہے کہ picture says 1,000 words. This is one picture which says 1,000 words. This is a statement of the quality of our election. کہ ہارنے والا الیکشن پہ روتا نہیں ہے کہ الیکشن میں مجھے ہرا دیا, بےمانی کر دی, چیٹنگ کر دی, قسمت سے ہارا. تو ہارنے والا جیتنے والے کے ساتھ کس طرح بیٹھا ہو. بات ہے یہ دونوں ایک دوسرے کو کئی بار ہرا چکے ہیں. تو یہ آپ کا دونوں کا سوال جواب جو آپ کا ٹھیک ہے, ہارنے والے دونوں ہیں, جیتنے والے یہ وہی 2 حضرات ہیں. آج اسی طرح اب جب یہ الیکشن ہوا تو کتنا بھی اسپیچ میں کچھ بھی برا بھلا ایک دوسرے کو کہا ہو, مودی جی اپنا بوکے لے کے بوکے کے ساتھ This is how transition of power. یہ سب سے بڑی اچھی الیکشن کے سمبل ہے کہ transition of power from outgoing government to the new should be as peaceful with a bouquet as we see here, and not with violence and guns and bombs and arson. یہ ہمارے ڈیموکریسی کی بیوٹی ہے. Next. Thank you. These are my 2 books. ایک کتاب میں ڈائریکٹر صاحبہ کو پیش کر رہا ہوں اس شرط پہ کہ دوسری کتاب وہ خریدیں گے. بہت بہت شکریہ. So I finally present the shawl to Qureshi Sahab. Of our publication, the important publications are being gifted to Qureshi Sahab.
now want to present his few books to Qureshi sir. So he is from bank management, but he is a literary person also. सर एक किताब है एक्सर्ट फ्रॉम एडिटोरियल, ये 40 साल का इंडियन नेशन 1975 से 2015 तक का है। इसका एक्सर्ट तैयार किया है। सोशल कॉज पर बिहार में कितने एडिटोरियल निकले हैं, बहुत अच्छा। एक है आप लोग की इजाज़त से आप लोग के बिहाफ में मैं प्रेजेंट करना चाह रहा हूँ। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो यूएस के पोएट थे, एक दिन कंप्लीट 1922 में पोएम लिखा और घना कोहरा था, उसी पर लिखा था। बहुत पॉपुलर है, जिसका लास्ट स्टैंजा था द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ये हमेशा टेबल पर रखा आपने। उसको हमने अपने कुछ उर्दू और हिंदी के अल्फाज में ट्रांसलेट किया है। वो है सरेराह पेड़ों के साए भी हैं, सरेराह पेड़ों के साए भी हैं और हम आखिर थके थकाए भी हैं, मगर अपनी गैरत ये कहती है मुझको वादे कई पूरे करने हैं तुझको। सफ़र की ये शिद्दत ज़रा और सह ले, बहुत दूर चलना है मंजिल के पहले, बहुत दूर चलना है मंजिल के पहले। तकरीर और वजाहती तकरीर के बाद मुझ जैसे फिल्म का कुछ कहना कुछ अजीब व गरीब है, लेकिन सदारत के लिए मुझे क्यों बुलाया गया मैं खुद नहीं जानता। इंसान खता का पुतला है, शायद सागर से शायद गलती हुई है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपनी तरफ से जो बातें कह सकूँ। हिंदुस्तान की जमहूरियत किस रास्ते से मुड़ रही है, कौन से इक़दाम किए जा रहे हैं और कौन से इक़दाम आवाम को लेने हैं, इसकी वजाहत टॉपिक है लोकतंत्र और संसदों का महत्व। मैं इस पर बाद में आऊँगा। पहले ये बता दूँ कि परिचित जैसी शख्सियतें कम होती हैं। मरहूम डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब ने पटना कॉलेज में डॉक्टर राधा कृष्णन का इस्तक़बाल एक शेर से क्या था, उसमें हल्की तरमीम मैं वो शेर कुरैशी साहब के लिए भी पढ़ना चाहता हूँ। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाथ तुम्हारा जाने, जानू न जानू मैं ही न जानू आप तो साहब। तो कुरैशी साहब के तारीफ और तौसीफ में जो बातें कही गई वो अपनी जगह पर हैं, उनके तजुर्बात अपनी जगह पर हैं। मैंने कम से कम 7-8 इलेक्शन कराए हैं एज एसपी, एज डीआईजी और एज आईजी। मेरा भी तजुर्बा है, शिकवा नहीं है, ये गिला नहीं है, एक तरह तजुर्बा है जो कुरैशी साहब के गुज़ार करना। मैं औरंगाबाद में स्थित था उस वक्त, शायद कुरैशी साहब ऑब्जर्वर रहे होंगे। मैंने TN शेषन साहब बाजार दौरा था, शबाब था उनका, उनकी आंखें झपकती थी तो कई किस्म से बदल जाती थी। औरंगाबाद में इलेक्शन हुआ, फेयर इलेक्शन, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने और ऑब्जर्वर साहब ने 7 बूथ पर प्री पोल का रिकमेंडेशन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ चला गया। बदकिस्मती से वो 07 जो 7 पोल पर इलेक्शन हुआ था, जब इलेक्शन कमीशन के कंप्यूटर में फीड होने लगा तो 7-0 हो गया। अब 7-0 हो गया तो TN शेषन साहब का गुस्सा आसमान पर और मैं और रिमोट पर। मैंने लाख कहा कि आप हमारी बात सुन लीजिए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात सुन लीजिए, हमारी बात नहीं सुनिए। सबसे बड़ा अलमीना ये था कि ठीक इलेक्शन के बाद मेरी बेटी की शादी थी
ذہنی طور پر میں کس حد تک معروف کو ہوں گا اس کا آپ کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ پھر یہ چہرے پہ یہ سیاہی دے کر زندہ رہنا، سروس کرنا، ایک مقام پر یہ شخص بکا ہوگا تبھی تو الیکشن کمیشن نے اس کو بتایا ہوگا، لیکن یہ سیاہی دے کے تو میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ میں نے شیشن صاحب کا کیس کیا، ہندوستان میں شاید میں واحد آدمی جس نے شیشن پہ پیش کیا، ہائی کورٹ کی میری بات نہیں ہے، میں نے سپریم کورٹ نے ہماری باتوں کو سنا اور جج صاحب کو کہا ان کی باتیں سنیے اور فیصلہ صادر۔ جج صاحب کے ساتھ میں اور ڈی ایم دونوں حاضر ہوئے، اپنی باتیں بیان کی اور انہوں نے شیشن صاحب کے آرڈر کو ریورس، شاید ہندوستان میں پہلا آرڈر ہے جو ریورس ہوا ہوگا الیکشن کمیشن کا، لیکن اس ریورسل میں کچھ غریب جیسے افسر کے 40,000 روپئے ساتھ ذاتی ایسی غلطیاں اور بھی ہوئی۔ تو یہ بات صحیح ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو وقار حاصل کیا ہے اس میں 3 آدمی کا نام لیا، ایک تو شیشن صاحب اور ایک ہندو صاحب اور ایک ان تینوں نے ہندوستان کی الیکشن کمیشن کو میراث کر اور آج جو بھی آپ کے سائڈ پر وہ ان 3 حضرات کے دن، اور اگر آج جو الیکشن کمیشن ہے ان کے پد چنھوں پہ چلے تو الیکشن کمیشن کا پرانا وقت اور عوام کا اعتماد پھر بحال۔ موضوع ہے السنکھیک، ڈیموکریسی اور ڈیموکریسی کی بہت سی تعریفیں ہوئی ہیں، ابراہیم لنکن کا ہے بائی دی پیپل آف دی پیپل فار دی پیپل، یہ ہے بہت۔ آج جہاں بھی ڈیموکریسی پر پرہار ہوتا ہے، اظہار ہوتا ہے، تو ساری دنیا کا پریس کہتا ہے کہ ڈیموکریسی کو پامال کیا جاتا ہے، عوام کو پامال کیا جا رہا ہے اور ان کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، ڈسکریمنیشن ہو رہا ہے بٹوین کمیونٹیز، بٹوین اپر کاسٹ لوور کاسٹ، بٹوین پور اینڈ اپر، یہ ہوتا ہے یہ ہے اس کے بعد۔ لیکن ارسطو پلیٹو نے یہ بھی کہا ہے کہ جمہوریت پاگلوں کی حکومت ہے، اقبال نے بھی کہا جمہوریت وہ طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو بنا کرتے ہیں تورات۔ تو ڈیموکریسی کی جہاں بہت سے ایڈوانٹیجز ہیں اور ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے گدھے بڑے سطح، کوئی کسی سے یہ نہیں پوچھتا ہے کہ بھائی آپ کو ایک ووٹ تو ہے حاصل، تو آپ ایم اے ہیں، پی ایچ ڈی ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں، مستقبل کا اندازہ لگا سکتے ہیں، پرسپشن آپ کا ہو سکتا ہے۔ ایک رشتہ جو صبح سے شام تک کام کرتا ہے اور مشکل سے 10 روپے کماتا ہے، کیا وہ بھی اس سے انجام سے سوچ سکتا ہے؟ میں آپ کو تجربے کی بات بتا رہا ہوں، جس الیکشن میں کرناٹکا میں تھا، میری بیٹی وہاں پر ہے، اس کے یہاں تائی کام کرتی ہے، ایک دن کام کرنے وہ نہیں ہے، بیٹی ہاسپٹل کے بات کر رہی ہیں تو اس کی بھائی ایسا تھا کہ 3 کینڈیڈیٹ جو الیکشن میں کھڑا ہوا ہے سب پیسہ لے کے اور تحفہ لے کر آیا تھا، تو آپ کے یہاں چلا تھا، آپ کو ملتا کیسے؟ سچائی یہ ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آج کے ماحول میں جب یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو پھر اقلیت کے ووٹ کی اہمیت کہاں بچ جاتی ہے اور کیسے بچ جاتی ہے؟ آپ یہ دیکھیں، لوگ کہتے ہیں کہ اکثریت جمہوریت اکثریت کا ڈکٹیٹرشپ، اس کو یہ بھی صحیح ہے۔ آپ اٹھا کے دیکھیں، پچھلے الیکشن میں بابری مسجد کو رننگ پوائنٹ بنایا، سارا ووٹ رننگ پوائنٹ۔ اب اس بار ماضی کے بایات کو رننگ پوائنٹ بنایا، گھر سارا ووٹ رننگ پوائنٹ۔ الیکشن 30 سے 40% ووٹ جو پارٹی ملٹی پارٹی سسٹم حاصل کر لیتی ہے وہ حکومت بناتی ہے، تو پھر 19.6% مسلمانوں کے ووٹ کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے جو دوسری پارٹی اپنی ووٹ ڈالتی ہے؟ آپ کس طرح اس کو سیف گارڈ؟ سب سے اہم سوال یہ ہے، دس از اے برننگ ایشو،
मुसलमान महसूस करता है कि वो साइड लाइन हो रहा है, उसकी हैसियत एक ताबेदार की है, साझेदार की नहीं है। और ये सब माइनॉरिटी के साथ आप कैसे इंश्योर करेंगे कि each voter has equal value? माइनॉरिटी न्यूमेरिकल एक्सटेंट डेमोक्रेसी और इम्पोर्टेंट चीज होती है, और न्यूमेरिकल एक्सटेंट आज मोबिलाइज करते हैं जज्बातियत को हवा देकर, मजहब को हवा देकर, रिजनलिटी को हवा देकर और बहुत सी बातों का हवा देकर वो रैलिंग पॉइंट बना लेते हैं और आवाम का वोट हासिल कर लेते हैं, और उसके बाद उसी तबके के बारे में सोचते हैं, उसी तबके के बारे में काम करते हैं। एक एग्जाम्पल जरूर है, कर्नाटक की गवर्नमेंट ने टीपू सुल्तान जयंती मनाने का फैसला 2016 में, कांग्रेस की गवर्नमेंट, 2019 में बीजेपी की गवर्नमेंट अभी है, तो फैसला बदल दिया। क्यों बदल? सवाल सबसे बड़ा है क्यों बदला गया जब एक फैसला हुकूमत, इसलिए एक तबका चाहता है कि टीपू सुल्तान की जयंती नहीं। टीपू सुल्तान क्या है तो बात मजाका हो सकता है, आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन वो मर्द मुजाहिद तो था। जब निजाम हैदराबाद और मराठा अंग्रेजों का साथ दे रहे थे तो वो उनके खिलाफ आज़ादी की, अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की जंग लड़ा। जब उसको स्केप करने का रूट था, लेकिन वो जंग करता रहा, और जब मरा तो तलवार उसके हाथ में। तो ये डिबेटेबल है, कर सकते हैं, लेकिन जिस अंदाज से रैलिंग पॉइंट बनाकर अक्सरियत अपने वोट को मोबिलाइज कर रही है, उसमें अक़लियत के वोट की अहमियत शिथिल हो गई है। पर शायद कुछ ऐसे जवाबे, कुछ ऐसे तरीक़ाकार जरूरी इजाद कीजिए कि अक़लियत के वोट के भी अहमियत को लोग समझें। अब ये कहा जाता है कि भाई अक़लियत क्या है, डिसएडवांटेज जो है, तो मेरा ये है कि अक़लियत अगर तालीमी तौर पर बहुत आगे, नवाज में बहुत से स्कूल चलाते हैं, आप हिंदुस्तान में लीजिए, जब रिजर्वेशन की पॉलिसी लागू हुई थी तो साउथ इंडिया के ब्राह्मणों ने देखा कि उनके बच्चे डॉक्टर इंजीनियर की हुए, तो उन्होंने तादाद मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज खोले, और आज उनके बच्चे पहले से ज़्यादा तादाद में इंजीनियर डॉक्टर बन गए हैं, बाबाकार हो रहे हैं, और उस तबके की आज भी हमें ब्राह्मण अक़लियत, लेकिन अहमियत है हर एक बात। दूसरे फाइनेंशियली अगर मुसलमान या कोई भी अक़लियत का तबका फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकता है, तो उसकी हालत यूएससी में रहने वाले यूथ की तरह हो सकती है, जो 1% भी नहीं है, लेकिन वहाँ के इकोनॉमिक कंट्रोल करते हैं, वहाँ का फाइनेंस कंट्रोल करते हैं, यहाँ तक के वहाँ के स्ट्रक्चरल इश्यूज को कंट्रोल कर सकती है, और दोनों करीब आकर के बावकार तौर पर हिंदुस्तान की जमहूरियत को आगे के रास्ते पर ले जा सकते हैं, और फिर सही मानों में जमहूरियत हिंदुस्तान में आ सकती है, और लोग अपने आप को समझ सकते हैं कि उनके वोट की वही अहमियत है जो हर किसी की होती है। शुक्रिया। My hearty thanks to the revered speaker, the enlightened speech of Qureshi Saab and the presidential address of Karni Saab. I hope you all have enjoyed it. We all are thankful to them to have taken out their precious time for the library. I thank from myself and from the side of my colleagues, and also from the side of the guests available over here. Now, I think you must be curious to ask some of the questions with the honorable guests. Have some questions? One by one, please. One dice. You have NCC, Model Code of Conduct, but you have no truth. Mike Lilly. Just talking about NCC, Model Code of Conduct. What the religion? Time and again you talk about it, there is enough violation. You say you follow, they don't follow. You don't have truth. So why you can't buy truth so that it is quite very effective? The
this election commission has got a regular role. We are modeling officers and staff. Why can't we have permanent staff? Because every year updating the voter list, and election is the soul of democracy. If election is not done fair, everything goes wrong. Right from university to what you call this parcel, municipality, everywhere there is election, the student union, the service association elections, and other. So you take all power to conduct all these elections. Anybody ये else? पॉलिटिकल पार्टीज और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सभी लोग कहती हैं कि वोट देना चाहिए, लेकिन जब उनका खुद का वोट देने का समय आता है, जैसे कभी जस्ट संसद में हुआ, वो बायकॉट कर जाती है। जैसे इस सवाल है, इस पर आपका क्या है? थैंक यू। Anybody? फिर से अच्छा इलेक्शन होगा। आपने क्यों कर ये कहा? क्योंकि ईवीएम में जो है छेड़छाड़ का जो मामला इस पर हुआ, शायद हमने जो है अपने दौर में बहुत कम देखा। तो 2019 के इलेक्शन को आप किस तरह से देखते हैं? ईवीएम में कहाँ गड़बड़ी हुई और जबकि मामला कुछ और था। गुड आफ्टरनून सर, आपके स्पीच से बहुत समय हुआ और सुन रहे थे। अगर आपका परमिशन हो तो इतना बढ़िया हमने एक तो देखा कि 1947 बॉन्ड है, इंडिया उसी समय बॉन्ड है जो सर जन्मदिन देखा हमने, ये बहुत ही कोइंसिडेंस अच्छा लगा हमें। और जो आपने बातें बताई जो हमें मालूम नहीं था, इसके एवज में हम चाहेंगे कि सर के लिए स्टैंडिंग ओवेशन 2 मिनट का दिया जाए। खड़े होते 2 मिनट का ताली बजाएं तो हमें लगेगा कि पटना के लोग अच्छे हैं। सर, आपने लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बताया कि कुछ कढ़ाई गए इलेक्शन कमीशन में, लेकिन मैंने जिहाद फुल ऑफ बर्डन पढ़ा था। ये पर कैपिटल लॉ इज हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है। इंडिया का पर कैपिटल लॉ हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है, एंड इंडिया का पर कैपिटल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ लोएस्ट इन द वर्ल्ड। सर, माइनॉरिटी का बदलते समाज और बदलते समय में माइनॉरिटी का डेफिनेशन बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए? थैंक यू। मेरा सवाल है कि अगर हुकूमत की बरसरे इक़्तिदार पार्टी की नीयत सही है और इलेक्शन कमिश्नर फेयर है, तो वो अल्टरनेटिव को क्यों अपने को दिखाने के, इससे पता चलता है कि कुछ न कुछ बात है और शक में जो है हिंदुस्तान के हमारे और हम ले सकते हैं। पहले तो था कि मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट टूथलेस है। मैंने तो ये जिक्र किया था अपने स्पीच में कि लोग मॉडल कोड को टूथलेस कहते हैं, क्योंकि मॉडल कोड में हम कोई सिर्फ पनिशमेंट ये दे सकते हैं, सेंश्योर कर सकते हैं, वार्निंग दे सकते हैं, एडवाइज कर सकते हैं कि आगे से ना करना। आपको लग रहा है बड़ी मामूली चीज़ है, क्योंकि ये कानून है ही नहीं, ये तो आपस का बना हुआ एक कोड है और इसलिए उसमें सिर्फ यही कह सकते हैं। अब अगर जब चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को कोई मैसेज जाता है ना कि आपने ये वायलेशन की, उसकी इम्पोर्टेंस का आपको ज़्यादा नहीं है कि कितने हिल जाते हैं। एक दफ़ा एक पंजाब के चीफ मिनिस्टर बादल साहब ने हमारे सीईओ को कोई बुरा भला कह दिया। मैंने उनको एक चिट्ठी लिखी कि आप सबसे सीनियर चीफ मिनिस्टर हैं, आपने हमारे अफसर के खिलाफ एक लफ्ज़ कहा नहीं और आप हमसे बुरा कोई साबित नहीं होगा। अखबारों की हेडलाइन, अगले दिन मुझे उसी दिन माफ़ी का था कि मुझसे गलती हो गई, कि कभी नहीं करूँगा, आगे से नहीं करूँगा, अगले दिन की वो हेडलाइन। तीसरे दिन उनका एक सीक्रेट मैसेंजर आता है कि जी बादल साहब आपसे मिलने आना चाहते घर में। पहले तो मैं सोचा मुझे पीटने आना चाहते हैं, लेकिन पता लगा मुझे माफ़ी मांगने आना चाहते हैं।
ایک ماڈل کوڈ کی وائلیشن پہ ایک جو سینئر لیڈر ہے اتنا وہ ہوتا ہے، اس کی جو مورل اتھارٹی ہے اتنی زیادہ ہے کہ حالانکہ دوسری چیز یہ بھی ہے کہ ماڈل کوڈ میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو قانونوں میں بھی نہیں ہے. جب ہم ماڈل کوڈ کا نوٹس دیتے ہیں تو آئی پی سی کا، ریپرزنٹیشن آف پیپل ایکٹ کا جو قانون ہے اس کے نوٹس بھی دیتے ہیں. وہ آپ کو اس لیے نہیں پتہ لگتے کہ اس کا رزلٹ آپ کو 10 سال بعد پتہ لگے گا. جیسے کہ کسی ایک صاحب نے میرے کالج کے ایک دوست روہت بنسل نے کہا ایسا ہوگا کہ اگر ماڈل کوڈ، کئی لوگ یہ کہتے ہیں نیتا ہے تو ہم نے لا منسٹر آف دا لینڈ، ان کو ماڈل کوڈ میں سینشور کیا تھا. سینشور از کنوکشن، سزا نہیں ہے کہ 6 مہینے کی سزا، کنوکشن کے یہ آپ نے یہ کیا معاف نہیں کیا جا سکتے، اس کی کوئی اپیل بھی نہیں ہے. آج تک توقع ہیں جس کو آپ ٹوتھلیس کریں، بہت اس کی مورل اتھارٹی ہے. اور اس کا جو کمپیریزن ہے لا سے کہ اگر ماڈل کوڈ کو جب سے یہ ڈیمانڈ چلتی ہے کہ ماڈل کوڈ کو لا بنا دیا جائے، لیگل بیکنگ دی جائے، اسٹیچوٹری بیکنگ دی جائے. سننے والے کو لگے گا اس کو اسٹیچوٹری بیکنگ دینے والے تو بڑی اچھی نیت ہے، بڑی اچھی بات کر رہے ہیں. کیچ کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں ان کے دانت نکال کے کوڈ کو دے دو، ان کے دانت چھین لو، جو ماڈل کوڈ والے دانت ہیں جتنے بھی ہیں وہ نکال کے ادھر دے دو. سپریم یہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ سچن تندولکر کا ایل بی ڈبلیو ہے کہ نہیں وہ 10 سال بعد کوڈ کے ذریعے پتہ لگا کرے گا. یہ فرق ہے اس میں. جو ہمارے ایک دوست نے انالوجی کی تھی پرماننٹ اسٹاف، آپ شاید بھول گئے 1 کروڑ 20 لاکھ اسٹاف ہے، 12 ملین. ہمارا پرماننٹ اسٹاف ہے 400 کو بٹھانے کے لیے بھی جگہ کم پڑ رہی ہے. اور 12 کروڑ اسٹاف کو جو 160 دیشوں سے زیادہ وہ ہے ان کو کون سے دیش میں جا کے بٹھائیں گے اور وہ کریں گے کیا؟ بٹوین 2 الیکشن تو آپس میں لڑتے رہیں گے، پالیٹکس لیں گے، مسکی کھائیں گے. تو پرماننٹ اسٹاف کا تو کوئی مطلب ہی نہیں. یہ تو جب ضرورت پڑتی ہے تو ہم گورنمنٹ اسٹاف کو لیتے ہیں اور ان سے کام لیتے ہیں. بہت اچھا سسٹم چل رہا ہے. ایم پی جو ہے کہ واقعی وہ ووٹ دینے نہیں جاتے. ایم پیز کو پاور ہے کہ ووٹ دیں یس نو یا ایبسٹین. وہ ایبسٹینشن کی پاور تب ہم سب کو بھی مل گئی. نوٹا آپ اس کو دیں تو اس کو دیں یا نوٹا کو دیں یا آپ کو یہ بھی پاور ان کو بھی مل گئی ہے. اس لیے اس کو اس سے کمپیئر نہ کریں. لیکن جو بھی ووٹ نہیں دیتا بغیر ذمہ داری کی ریزن سے ووٹ دینے سے بھاگتا ہے وہ آنسربل ہونا نہیں چاہیے. ای وی ایم میں نے جب یہ الیکشن میں کہا کہ انشاءاللہ اگلا الیکشن اچھا ہوگا، میرا ای وی ایم پہ کوئی اشارہ نہیں تھا، ای وی ایم پہ کوئی ریفلیکشن نہیں تھی. میرے حساب سے ای وی ایم نے ٹھیک ٹھاک کیا. اور میں ان کو کہتا ہوں کہ جب سے یہ وی وی پیٹ شروع ہوئی ہے ووٹر ویریفائبل پیپر آربیٹریٹ، تو 21,000 مشینوں کے ڈبوں میں سے جو پرچیاں تھیں وہ گنی ہیں. 21,000 وی وی پیٹ کی مشینیں گنی گئی اور ایچ ون آف دم کیری، ایک میں مس میچ نہیں ہوا. therefore ای وی ایم نے تو ٹھیک کام کیا. اور کیا وجہ سے میرے مراد یہ تھی کہ جس طرح ماڈل کوڈ کی وائلیشن کی بڑے بڑے لوگوں نے کی اور الیکشن کمیشن نے ڈھیلا پن دکھایا، ان کو بجائے کسنے کے ان کو چپ کر گئے، چلنے دیا کہ نہیں کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے چلے گا. جو غلط کیا میں نہ کرتا تو کیونکہ وہ وائلیشن تھی. تو بہرحال میرا مراد یہ تھی کہ شاید یہ جو ایبریشن ہو گئی یہ آگے سے نہیں ہوگی. آپ نے 1947 والی بات بڑی دلچسپ کہی. ایک تو بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے عزت افزائی کی، میں بہت شکر گزار ہوں. اور آپ نے کچھ لوگوں کو مجبوراً کھڑا کر دیا، ان کی طرف سے معافی بھی مانگتا ہوں. میں نے ایک دفعہ آرٹیکل لکھا تھا، کسی نے مجھ سے پوچھا تھا یہ کہ میری ہسٹری انڈیا کی ہسٹری ہے. تو ایک چیز میں نے اپنی شروع میں لکھی تھی کہ جو کام میں 11 جون کو پیدا ہوا، جو کام نہرو اور گاندھی نے 50 سال میں کیا وہ میں نے 1.5 مہینے میں کر دیا. پیدا ہوتے ہی 1.5 مہینے کے اندر میں آزادی سے آیا، کیونکہ مجھے وہ اس وقت ماحول بڑا گھٹا ہوا لگا. تو اس لیے یہ کریڈٹ آپ مجھے ضرور دے سکتے ہیں کہ ہندوستان کی آزادی لانے میں میرا بھی کچھ یوگدان تھا. نیت آپ نے بہت اچھا لفظ کیا. ایکچولی نیت تو میں سمجھتا ہوں ہم سب کے ہر کام کے پیچھے سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. کیا ای وی ایم کو ڈیفینڈ کرنا، تو ای وی ایم کا سب سے بڑا ڈیفینڈر تو میں ہی رہا ہوں. اور
लेकिन ईवीएम को इम्प्रूव करने की भी जरूरत होती है। वीवीपैट जो शुरू किया मैं बताना चाहूंगा कि मैंने शुरू कराई थी। वो ये कि उस जमाने में 2009 में बीजेपी वालों ने किताब लिखी डेमोक्रेसी इन डेंजर, ईवीएम हैक हो सकती है और हर पार्टी वो शोर मचाने लगी। तो उसका तरीका ये है, जो मैं किया करता था कि मैंने सभी पार्टीज की मीटिंग बुलाई। मैंने कहा था आप बताइए कि आपको क्या शिकायत है। उन सब के लीडर थे चंद्रबाबू नायडू। पहले तो मैंने कहा चंद्रबाबू जी, मुझे तो आपको यहाँ देख के बड़ा दुख हो रहा है कि आप हमारे आइकॉन है, टेक्नोलॉजी के आइकॉन है, कि सबसे बड़े टेक्नोलॉजी सेवी जो चीफ मिनिस्टर थे वो आप हैं और आप ही टेक्नोलॉजी को क्वेश्चन कर रहे हैं। मेरे लिए दुख की बात है। और मैंने कहा मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि मैं आपको ऐसा कन्वर्ट करके भेजूंगा, आपको ब्रांड एम्बेसडर बना के भेजूँ ईवीएम का। आप बताओ क्या चाहते हैं आप। खैर उन्होंने अपनी बात बताई। फिर हमने दूसरे चीफ मिनिस्टर चौटाला साहब से पूछी कि आपको क्या शिकायत है। उन्होंने कहा वही जो चंद्रबाबू को। लालू जी से पूछे जी आपको क्या शिकायत है। उन्होंने कहा वही जो चंद्रबाबू को है। वो तो ये है कि एक लीडर हो जाता है, बाकी सब उसको फॉलो करते हैं। तो उन सबकी वजह से पीछे पीछे सब हो गए। बहरहाल उसी मीटिंग में ये फैसला हुआ कि साहब अगर हम वीवीपैट शुरू करते हैं ताकि एक पर्ची, एक सबूत पैदा हो जाएगा, तो आपको ईवीएम ठीक है मंजूर है। उसी मीटिंग में हमने फैसला कर दिया कि वीवीपैट शुरू करेंगे। हमने दोनों फैक्ट्रियों को बोला कि वीवीपैट डिजाइन करो, डेवलप करो। हमारे 5 IIT डिफरेंट IIT के प्रोफेसर थे जो हमारी इंडिपेंडेंट कमेटी, जिनकी मर्जी के बिना हम एक कदम ही टेक्नोलॉजी का लेते कि तो हम तो जाहिल हैं, टेक्नोलॉजी को नहीं जानते, वो तो जानते हैं कि आप सर्टिफाई कीजिए। हमने कहा साहब ये वीवीपैट बता रहा है, वीवीपैट शुरू हुई, किस तरह चालू की, उसके बाद से वीवीपैट चली आ रही है। इस वीवीपैट में भी कुछ नालायकी या कुछ कमी नजर आई, हम इम्प्रूव करेंगे। अब मेरी एक थ्योरी में डेवलप कर रहा हूँ, जैसे इसमें मैं लिखूंगा कर देता हूँ। 21,000 हम वीवीपैट गिनी नहीं सब ठीक में। एक डिमांड ये थी कि वीवीपैट जो है वो 20% गिनी है, 30% गिनी है, 50% गिनी है, कोई कहता है 100% गिनी है, कोई कहता है पूरा बैलेट पेपर पे जाएगी। ये सब डिमांड है, सुप्रीम कोर्ट तक गई। मेरी फॉर्मुलेशन पहले तो क्रिकेट अगर आप लोग देखते हैं, क्रिकेट कितने लोग देखते हैं? DRS सिस्टम जानते हैं आप, डिसीजन रिव्यू सिस्टम, कि हर टीम को 2 अपीलें अलाउड होती हैं कि बताओ ये LBW था कि नहीं था, क्या था। तो वो एक थर्ड अंपायर वहाँ बैठ के मशीनों से दिखा के वो फैसला कर देता है। तो और अगर आप इररिस्पॉन्सिबल अपील करेंगे तो जेन्युइन अपील का जब मौका आएगा तो वो खो चुकेंगे आप सोच समझ के अपील करें। मैंने कहा 2% 5% भूल जाइए। टॉप 2 रनर्स अप को आप ये पावर दे दीजिए कि किसी भी 2 मशीनों 3 मशीनों में उंगली रख दो कि मुझे इन पे शुबा है, इनको गिन दीजिए, तो उससे सेटिस्फैक्शन पूरा हो जाएगा। तो वो 2-4 ही गिनी जाएंगी, लेकिन गिनी हो जाएगी जिसमें शुबा है। अब अगर हमने 2000 मशीनों में से 2% में 2 गिन ली, शुबा तो मुझे तीसरी पे था, तो मेरा शुबा तो दूर नहीं हुआ, परसेंटेज से वो मसला तो हल नहीं होगा। वो बात है। अब फिर ये हुआ कि मशीनों को जो 5 में गिनी जाएंगी, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर असेंबली सेगमेंट से आप 5 मशीनें गिनिए, 1 गिनी 5 गिनी। पॉलिटिकल पार्टी ने डिमांड की कि सबसे पहले आप वो गिनिए, न कि बाद में गिनिए, क्योंकि बाद में अगर देखना है कि कोई हार रहा है या जीत रहा है और वो उन मशीनों से उसका रिजल्ट रिवर्स हो जाएगा तो वहाँ तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सबसे पहले गिनिए, बहुत अच्छा सजेशन है, मैं इसके सपोर्ट में। मैंने कहा भी कोई कमीशन को, मान लो उन्होंने कोई बड़ी अच्छा रीजन बनाया कि कोर्ट का ऑर्डर था। मैं कहता हूँ कि ईवीएम को गिनना मत कर दीजिए। ईवीएम ने अपना काम कर लिया, उसने वीवीपैट जनरेट कर ली, 100% वीवीपैट गिन लीजिए, बजाय 21,000 गिनने के फिर 20 लाख की वीवीपैट सारी गिनी जाए। इट इज लाइक काउंटिंग द बैलेट पेपर्स। उतना ही टाइम लगेगा और रिजल्ट ठीक आएगा, लोगों को उस पर यकीन और फेथ होगा। इस किस्म की चीज जो और इसमें फाइन ट्यूनिंग है, जो तफसील की बात है, जिसे अभी जा सकते, लेकिन इस पर गौर करें। आइडिया शॉर्ट आइडिया है कि हम हमेशा रिपोर्ट करते हैं। पहले हमारे एक डब्बा होता था, लाल रंग का, पीले रंग का, नीले रंग का, उसमें हम डालते थे कि मेरा वोट लाल रंग के डब्बे में डालो। फिर एक कॉमन बैलेट पेपर आया, आप लोगों ने, बुजुर्गों ने देखा होगा। फिर उसके बाद वीवीपैट आई। तो इम्प्रूवमेंट हम करते रहते हैं। तो एक इम्प्रूवमेंट वो भी आएगी आगे, इसके ऊपर बहुत एक्टिवली काम करना चाहिए। इस हद तक मैं एग्री करता हूँ कि ये इसमें इतनी रिजिडिटी क्यों,
میں نے الیکشن کمیشن کو بار بار کہا اور اپنے آرٹیکل میں لکھا، وہ مجھ سے ناراض بھی بیٹھے رہے کہ میں نے کہا کہ دیکھیے خاموشی از ناٹ یور آپشن. ایک آدمی نے لفظ کہا نہیں، آپ کو فوراً جواب دینا چاہیے. میں نے کسی پہ کہا آپ پریس کانفرنس بلا کے پورے نیشن کو بتائیے، کیونکہ آپ کی آواز لوگ سننا چاہتے ہیں، آپ کا ایشورنس لوگ سننا چاہتے ہیں. آپ یہ کہیں گے میں تو 2 سال پہلے 1952 میں 1957 میں کہہ دیا تھا کہ نہیں ہے. آج گالی پڑ رہی ہے تو جواب آج دیجیے، کل پھر پڑے گی تو پھر جواب دیجیے. سائلنس از ناٹ دی آپشن. بلکہ ہم نے تو سنا کہ سائلنس از دی بیسٹ پالیسی. سائلنس از ناٹ دی بیسٹ پالیسی. ان الیکشن یو ہیو ٹو اسپیک، اسپیک اپ کریں گے. اور ایک چیز میں نے ان کو اور چیتاونی دی تھی، بار بار آرٹیکل میں لکھا. دیکھیے میرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو منانا بہت آسان تھا. سامنے بلائیے، بات کیجیے، ریزنیبل نیت ٹھیک ہونی چاہیے، ان کی بھی ہماری بھی، تو بات صاف ہو جاتی ہے. جنتا کے دماغ میں جس دن یہ گھس گیا نا کہ یہ ای وی ایم خراب ہے، اس کو نکالنا بڑا مشکل ہے. اور وہ آلریڈی گھس گیا ہے، آلریڈی اتنا بڑا مشکل ہو گیا ہے. جسٹ بیکاز سائلنٹ نہیں بولیں گے. ہم نے تو 6 مہینے پہلے بول دیا تھا. کرن تھاپر سے آپ نے انٹرویو میں انا ہزارے کے رائٹ ٹو ریکال کو ریجیکٹ کیا تھا. پھر کچھ دنوں کے بعد آپ نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ اس پر غور و خوض ہونا چاہیے. تو رائٹ ٹو ریجیکٹ اگر ایکسیپٹ کیا جاتا ہے تو اس کی میتھڈولوجی کیا ہوگی، کیسے اس کو امپلیمنٹ کرنا؟ 2-3 اور کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں. Any more questions, please? Watershed movement, sir. جی Watershed movement. वो जनरल इलेक्शन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में एक टॉपिक था, वाटरशेड मूवमेंट इन जनरल इलेक्शन. What is it movement? What is that? What means I don't know. Signal break. Clear, बात clear करिए. Is there any watershed movement? हिंदी में पूछो ना. Movement. What is it movement? Watershed movement. Movement. सर एक और क्वेश्चन. हाँ बोले. सर वुमेन एम्पावरमेंट के लिए सर जैसे मेरी माँ एक टीचर है तो उसको परजाइजिंग ऑफिसर बना दिया गया, बेगूसराय जिला की है. तो वो उसके मतलब उसके टीचर लोग कहती है कि मतलब फ्रेंड्स लोग कहती है क्या कि वहाँ रात भर रहना है, फिर डर है, एक तरह से महिलाओं में डर है. इस डर को किस प्रकार मतलब बाहर कर दिया जाए वुमेन एम्पावरमेंट. पहले ये कहते वुमेन पावर. मैं सीधी था, मेरी छोटी बहन जो मुझसे 4 साल छोटी है, अगर वो मैं उस वक्त कितने का था, 63 का था, तो 59 की थी, बूढ़ी थी, कमर भी प्रॉब्लम थी और ओल्ड एज में रहती है, रिक्शा में चढ़ने में भी प्रॉब्लम होती थी. उस लेडी ने मुझसे एग्जम्पशन की डिमांड नहीं की, और इसलिए नहीं की कि अगर उसने एग्जम्पशन मांगी होती, मुझे उनकी बीमारी का पता था, मैं उनको एग्जम्पशन दिलाता. लेकिन उनको अपने और कलीग से मुंह छुपाना मुश्किल हो जाता कि देखो, अब मुझे भी मुंह छुपाना कि देखो अपनी बहन को एग्जम्पशन दे दी और उनको नहीं दी. ये कुछ दिन की 1-2 दिन की तकलीफ होती है, जरूर होती है. और ये इसलिए जिसके आप भी विक्टिम हुए कि देखिए इतना बड़ा ऑपरेशन, ये इतना बड़ा इलेक्शन ही नहीं है, इससे बड़ा ना आर्मी का ऑपरेशन है, न इतना बड़ा किसी भी किस्म का ऑपरेशन है. उसमें आपके एक केस को सेशन में उलझन का टाइम ही नहीं है कि टू कंडक्ट द होल वॉर. आपका एक मिनट के आपका ट्रांसफर ठीक क्या है, राइट क्या, ये क्या, वो क्या, वो टाइम नहीं. वी हैव टू हैव वेरी वेरी समरी, बिल्कुल ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर, जिसमें जाते भी हो सकते हैं. तीसरी चीज है, अगर ये न करें तो हर टीचर एमएलए का सर्टिफिकेट बीमारी का लेके आ जाएगी. 12 मिलियन में से 6 मिलियन के तो हमारे पास सर्टिफिकेट आ जाएंगे, सिफारिश यदि ड्यूटी एग्जाम कर दो. ये शक्ति की जो हिस्ट्री है, ये इस वजह से हम इलेक्शन करा पा रहे हैं. लोग हाई कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, राइट टू एजुकेशन में लिखा हुआ है कि टीचर से कोई काम नहीं लिया जाएगा सिवाय 2 काम के, इलेक्शन और सेंसस. सेंसस तो चलो 10 साल में आता है, इलेक्शन तो बार-बार आता है, क्योंकि कोर्ट ने भी माना कि ये अगर हमें ये स्टाफ अवेलेबल नहीं होगा तो हम इलेक्शन कैसे करेंगे. कॉन्स्टिट्यूशन के एक आर्टिकल ने लिखा है
کہ ہم پریزیڈنٹ اور گورنر سے جس اسٹاف کو مانگ کریں گے وہ منع نہیں کر سکتا. اور ہم کہاں سے لائیں گے؟ ہمارے پاس اسٹاف الیکشن پڑتا گیا, اسٹاف چھوٹا ہوتا چلا گیا, تو ہم نے پبلک سیکٹر کو اس میں انکلوڈ کر دیا, کیونکہ لا میں لکھا ہے کہ گورنمنٹ سروینٹس ہی ہو سکتے ہیں. پبلک سیکٹر کو لے گیا. اور کم بڑا تو ہم نے نیشنل یونیورسٹی جو ہے وہ نیشنل یونیورسٹی کو اسکوپ پبلک ہے, پرائیویٹ کو ہم لیتے ہی نہیں ہیں, بینکس کو لے لیا. تو اس مجبوری میں ٹیچر بھی, پھر بھی ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ 25% سے زیادہ ٹیچر ہم یوز نہیں کریں گے. سنگل ٹیچر اسکول کی ٹیچر کو یوز نہیں کریں گے. اور جہاں جیسے ایگزمپشن ہم دے سکتے ہیں وہ نہیں, کیونکہ ان کا نام جو ہمارے پاس آیا, ہمارے پاس تو آپ کی مدر کا نام کہیں نہیں لکھا ہوتا, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نہیں بھیجے کہ جی یہ لوگ ہمارے پاس اویلیبل ہیں, تو لگا دو, لگا دیا. اسے اتنا ٹائم کہ ہمارے کو اتنا دیکھیں جو نارمل کورس میں دیکھ سکتے ہیں, ایسے وار میں جب میں لیا لینا وار موڈ یہ ٹائم نہیں ہے. پر آپ کا بات کا جو میں بتایا, مجھے بڑا دکھ ہے, اگر میری جیب میں 40,000 ہوتے تو میں آپ کے لوٹا دیتا ابھی. تو وہ سیشن صاحب میں خوبیاں بھی تھی, لیکن ان کا یہ فیمس اسٹیٹمنٹ ہے کہ میں تو پولیٹیشین کو بریک فاسٹ لنچ اور ڈنر کے اوپر کھاتا ہوں, آئی ایٹ دم فار بریک فاسٹ. وہ زمانے گئے, آج کل تو وہ بھی نہیں کھا پائیں گے پولیٹیشین کو, because we have to deal with things differently. ہمارے پاس اس کا علاج یہ ہے, سنیے نا, ہمارے پاس ہوتا یہ ہے کہ دیکھیے مجھے اس کی تفصیل نہیں معلوم, لیکن مثال پیرلل مثال, ہمارے پاس اتنا پریشر آ رہا ہے, کئی اپوزیشن والے ہیں کہ یہ ایس پی بڑا نالائق ہے, بڑا اس سے ملا ہوا ہے. ہماری رپورٹ ہے کہ یہ ایس پی تو بہت اچھا ہے, لیکن اگر ہم آپ کو وہاں سے نہ ہٹائیں تو آپ کہیے جینا حرام کر دیں گے. روز صبح اس سے زیادہ 10 کمپلینٹ آئیں گی. ہم نے اس کا علاج یہ نکالا کہ ہم اسے ایس پی کو بلاتے ہیں, بھیا وی ٹرسٹ یو, put you under pressure, we want to, when you are out of the firing line, please tell us the best district that you want, we will send you there. تو ان کی اپنی سی پی ہے, اس کو فرضی کے ضلع بھی مل جائے گا, اور اس کو جو پروٹیکشن چاہیے وہ بھی مل گئی, اور روز روز کا جھگڑا جتنا پھنس جاتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس جھگڑوں میں پھنسنے کا ٹائم نہیں. بادل صاحب اگر ہمیں ملنے آنے چاہتے ہیں, ہمیں ملنے کا شوق نہیں ہے, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے ان کو چائے ملانے کا, کیونکہ ہم تو پوری وار کر رہے ہیں نا. یہ ہوتا تھا. واٹر شیڈ موومنٹ ایکچولی کیا ہی ہوتے ہیں کہ جو ای وی ایم کا انٹروڈکشن واز اے واٹر شیڈ موومنٹ, مسٹر سیشن کا آنا واز اے واٹر شیڈ موومنٹ. تو اس ایکسپیرینس کے باوجود ان کا آنا واٹر شیڈ موومنٹ تھا. اس وقت کی وہ ضرورت تھی. آج وہ مسفٹ ہو سکتے تھے کیونکہ اس کی طرف لینگویج نہیں بولتے تھے, لیکن اس زمانے میں کم سے کم انہوں نے الیکشن کمیشن کی امپورٹنس ثابت کرا دی. اسی طرح کے موومنٹس تو آتے رہتے ہیں. اور گرن تھاپڑ والا آپ نے جو کہا, گرن تھاپڑ کی اس شو میں دو امپورٹنٹ باتیں ہوئی تھی. ایک تو انا ہزارے کے ایجوکیشن پیک پہ تھا, وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, جنتر منتر میں بیٹھے تھے, اور انہوں نے 2 ڈیمانڈ کی تھی. انہوں نے کی تھی کہ رائٹ ٹو ریجیکٹ شروع کیا جائے اور رائٹ ٹو ریکال شروع کیا جائے. پرائم منسٹر کو بھی لکھا تھا. میں نے اپنے بیان میں کہا کہ آئی ریجیکٹ بوتھ دیز ڈیمانڈس. تو اور اس کے میں نے ریزن دیے تھے. وہ یہ مجھے ملنے آئے, انا ہزارے پوری ٹیم مجھے ملنے آئے, تو میں نے ان کو سمجھایا, میں نے کہا صاحب میں آپ کے یہ ایکسپوز نہیں کرتا کہ ایک طرف تو ان کی مدر کی ڈیوٹی لگی, اور کتنی مدرس کی الیکشن میں ڈیوٹی لگ رہی ہے. آپ پہلے ان سے پوچھیں کہ بار بار الیکشن سے پوچھیں. ایک طرف تو آپ الیکشن فٹیگ کی بات کر رہے ہیں, الیکشن بہت ہوتے ہیں, فٹیگ ہو رہی ہے, اور دوسری طرف رائٹ ٹو ریجیکٹ میں ہم نے ایک ریجیکٹ کر دیا, 2 مہینے بعد دوبارہ الیکشن کرائیں گے, ان کی مدر کی دوسری بار ڈیوٹی لگے گی, تو پہلے ان سے تو پوچھ لیجیے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ بات آپ کہہ رہے ہیں بار بار الیکشن, لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ 2-4 بار ضرور الیکشن ہوگا, لیکن اس کے بعد لوگ ٹھیک ہو جائیں گے. اور انہوں نے پھر ایک معقول بات کہی, انہوں نے معقول بات کہی کہ صاحب دیکھیے آپ ان کی کرپشن کی بات کرتے ہیں, کرمنل کتنے آتے جا رہے ہیں ان کی بات کرتے ہیں, کہ آپ کہتے ہیں کرمنل کو الیکشن میں نہ کھڑا کیا جائے, لیکن کوئی سنتا نہیں آپ کی. پیسے کا استعمال ابھی کسی نے ذکر کیا تو بہت بڑھتا چلا جا رہا ہے. ایک دفعہ کسی نے 20 کروڑ روپے خرچ کر دیے, حالانکہ 70 لاکھ الاؤڈ ہے, 20 کروڑ خرچ کر دیا, اور ہم نے رائٹ ٹو ریجیکٹ میں اس کو ریجیکٹ کر دیا, تو دوبارہ وہ کھڑے ہونے کی ہمت نہیں کرے گا, نہ اس کو ٹکٹ ملے گا. اس لیے آپ کر کے تو دیکھیے. اس وقت میں نے کہا کہ میں نے کہا یہ بات میں آپ کو بڑا کرنا ہے, میں نے ڈسکس, اور میں اپنے اس پوزیشن کو چینج کرنے کو تیار ہوں. میں اپنی کتاب میں بھی میں نے یہ لکھا, اور ان کے سامنے
दूसरी चीज मैंने कही थी राइट टू रिकॉल, राइट टू रिकॉल इज अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। ठीक है स्विट्जरलैंड में होता है, स्विट्जरलैंड तो करोड़ बाग के साइज का है, अब स्विट्जरलैंड से क्या सीखेंगे, क्योंकि वहां पे है वो फिर क्या कि आप 5 लाख वोट लेके आए, मेरे पास 4,90,000 है, राइट टू रिकॉल होगा, मैं अगले दिन से 20,000 दस्तखत लेके कि ये बड़े नालायक हैं इनको निकालो, राइट टू रिकॉल शुरू हो गया। तो 5 लाख वोटर का भी तो राइट है तो जिन्होंने आपको चुना, कम से कम 6 लाख दस्तखत आए तब बात बने, 5,000 हम दस्तखतों से आपको रिकॉल शुरू कर देंगे, 10,000 से कर देंगे। तो उन्होंने कहा अल्लाह ने कि ये सॉरी हमने ये सोचा ही हमने नॉट थॉट इट थ्रू, मैंने कहा तो जरा इसकी कॉन्सिक्वेंसेस देखिए। और मैंने कहा साहब ये देखिए इलेक्शन हम सिर्फ दिल्ली कर्नाटक इलेक्शन नहीं कराते, हम छत्तीसगढ़ के बहुत झारखंड कराते हैं, हम कश्मीर में कराते हैं, हम मणिपुर में नागालैंड में कराते हैं, वहाँ फिर बार बार आपने रिकॉल कर दिया, आपकी तो हॉबी हो गई, हम इलेक्शन करा रहे हैं और इनकी मांग की ड्यूटी लगा रहे हैं। आप बहुत फख्र लगता है कि आपने कहा कि 1.5 महीने के बाद ही मेरे पैदाइशी के बाद भारत स्वतंत्र हुआ, लेकिन एक और हैप्पी कोइंसिडेंस है जो हम शेयर करना चाहते हैं। जितनी बार हमारी जानकारी है कि जब 14th नाइट था उस दिन 27वां रोज़ा था, और 27वां रोज़ा मुस्लिम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट रोज़ा कहा जाता है। उसको शायद हम लोग कुरान अवतरित हुई थी, नुज़ूल हुआ था, पुराने मतलब जश्न कुरान भी कहा जाता है, तो ये बहुत हैप्पी कोइंसिडेंस है 1947 का। थैंक यू। ये सर की बुक है। बहुत बढ़िया। The Great March of Democracy. 7 decades of India's election. 7 decades of India's election. कीमत है। कीमत क्या है? For listening such an enlightening speeches of our revered guests. Thank you once again all of you.